سما ٹی وی آپ کو فراہم کر رہا ہے ایسے ہی مواقع۔ پاکستان میں پہلی بار سما ٹی وی آپ کے لیے لے کر آیا ہے ملی نغموں کا خزانہ، بنو پاکستان کی آواز، جس میں ہر محب وطن پاکستانی اپنے آواز کا جادو جگائے گا۔ بنو پاکستان کی آواز کا مین راؤنڈ ہوگا 11 اگست کو، جبکہ سیمی فائنل ہے 13 اگست کو۔ کون بنے گا پاکستان کی آواز، اس کا فیصلہ ہوگا 14 اگست کو۔ جیتنے والے کو دی جائے گی حبیب آئل کی 800 سی سی کار۔ تو ملی نغموں اور اپنی آواز سے عوام کے خون جگر کو دوام بخشنے کے لیے ہمارے شو کا حصہ بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعدیہ امام اور آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے سما کے ساتھ۔ آج تھوڑی سی صبح اداس ہے، جس کو میں نے بہت کوشش کی کہ جگمگاؤں، اپنی تیاری کو ویسے ہی رکھوں، مسکراہٹ کو بھی قائم رکھوں، کیونکہ جو لوگ اس مسکراہٹ کو مسل دینا چاہتے ہیں، میرے پاکستان کے لوگوں کی مسکراہٹ کو مسل دینا چاہتے ہیں، تو وہ سن لیں کہ یہ مسکراہٹ ختم نہیں ہوگی۔ آپ شہید کرتے رہو گے، ہم یوں ہی مسکراتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے کل ہی تو وعدہ کیا تھا اپنے قائد اعظم سے کہ آئے گا دشمن اور ڈٹ کے ہم اس سے مقابلہ کریں گے۔ کل کوئٹہ میں سانحہ ہوا، آپ نے دیکھا، ہم سب نے دیکھا، لیکن کیا ایک پل کو کسی نے سوچا کہ وکیل بننا کوئی آسان کام ہے؟ گئے اسکول میں میٹرک کیا، ڈگری حاصل کی اور آپ وکیل بن گئے۔ اپنی زندگی کے بیسٹ سال آپ گزارتے ہیں، اپنی پوری جوانی آپ پڑھائی کو دیتے ہیں، تب آپ کہیں جا کے ایک وکیل کو بنا پاتے ہیں۔ کل ہم نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کے اثاثے کو اس طرح دے دیا۔ کیا اس لیے بنا تھا پاکستان؟ کیا یہی ہے صحیح مسلمان؟ صحیح مسلمان تو وہ ہے جو میرا بھائی کلمہ پڑھتے ہوئے گیا تھا، میں سلام کرتی ہوں اس کو۔ چھپ کے وار کرتے ہو، سامنے تو آؤ، سامنے آ کے لڑو، پھر دیکھو کہ ہمارے سینے ایسے ہی کھلے ہوں گے، ہم تب بھی گولیاں یہیں کھائیں گے، لیکن اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو بچائیں گے۔ کب تک اسی طرح اسلام کے نام پہ، حوروں کے ناموں پہ اپنے بچوں کو قربان کرتے رہو گے؟ کیوں؟ خودکش حملہ اتنا آسان کیسے ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کیا خواب دکھائے جاتے ہیں؟ خواب یہ دیکھو کہ اس ملک کو خوبصورت کیسے کرنا ہے۔ یہ ملک جس نے تمہیں بنایا، جس نے مجھے بنایا، کیا دے رہے ہیں ہم اس ملک کو؟ صرف یہ کہ آؤ آ کے مار دو میرے بھائیوں کو جنہوں نے زندگیاں دے دی اپنی اس ملک کو۔ کل ہم نے تقریباً 70 سے زیادہ اپنے وکیل بھائیوں کو کھویا ہے۔ کیوں؟ ایک پل کو سوچا آپ نے؟ ہم نے پاکستان کا اثاثہ کھو دیا کل، کیونکہ ایک وکیل بننے میں جہاں تک میری نالج ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر بنتا نا، پوری زندگی میری نن کی بیٹی اس وقت ڈاکٹری پڑھ رہی ہے، تو میں اسے دیکھتی ہوں کہ ایک سیمسٹر ختم ہوتا ہے، دوسرا سیمسٹر آتا ہے، تیسرا سیمسٹر آتا ہے، نہیں چاچی مجھے پڑھنا ہے، نہیں چاچی مجھے پڑھنا ہے، نہیں مامی مجھے پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھتے ہیں، اور میڈیسن اسی طرح، اور اسی طرح وکالت بھی ہے۔ ڈے بائی ڈے آپ کی چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ کو اس کے ساتھ جانا ہے۔ تم مار کے بہت خوش ہو، ہم لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک رہے۔ تو میں آج اپنی عوام سے ایک بات کہتی ہوں، کب تک ہم اٹھائیں گے اپنی لاشیں؟ کبھی اے پی ایس کے بچوں کی اٹھاتے، کبھی ہم اپنے بھائیوں کی لاشیں اٹھاتے، کبھی ہم یونیورسٹی میں پہنچ کے وہاں کی لاشیں اٹھاتے۔ کیوں اٹھائیں گے ہم یہ لاشیں؟ اب ہمیں آواز اٹھانی ہے، آپ کو آواز اٹھانی ہے، مجھے آواز اٹھانی ہے۔ میرے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، آپ کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، انٹرنیٹ ہے، آپ اس انٹرنیٹ کا فائدہ تو اٹھائیے، اپنی آواز کو سڑکوں پہ لے کر آئیے۔ دیکھیے یہ چھپ چھپ کے ایسے کسی کونے خدروں میں نظر آئیں گے ہمارے دشمن،
جو ہم پہ چھپ کے وار کرتے ہیں ان کے آگے ہم سامنے کھڑے ہو کے وار کریں گے۔ آج میں ان تمام شہید بھائیوں کو سلام پیش کرتی ہوں کیونکہ انہوں نے ملک کے نام پہ اپنی جان دی ہے، کوئی قصور نہیں تھا ان کا۔ آج ان تمام فیملی سے پوری سما فیملی جو ہے ہماری، پوری جو ٹیم ہے وہ آپ کے افسوس میں شامل ہے۔ اور وہ میرا بھائی جو میری فرٹرنیٹی کا ہے، میرا کیمرہ مین، وہ کسی بھی چینل سے تعلق رکھتا ہو لیکن وہ میرا اپنا بھائی تھا۔ ایک ڈان ٹی وی، ایک آج ٹی وی۔ آج ہم آپ سے افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں کھویا۔ ڈان سے تو میرا ریلیشن ہے، آج ٹی وی سے بھی میرا تعلق ہے، کیونکہ یہ میں نے اپنے 2 بھائی کل کھوئے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میرے جب 2 بھائی کھوئے، وہ کلمہ پڑھتے ہوئے گئے، تو جن کے بھائی کل یہاں سے گئے وہ کس طرح گئے ہوں گے، کس طرح ان چتھڑوں کو اٹھایا ہوگا، ان لاشوں کے ٹکڑوں کو جمع کیا ہوگا۔ ایک پل کو سوچئے گا، کیا گھر میں بیٹھ کے صرف شو دیکھ لینے سے ہماری آواز پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی۔ اب ہمیں گھر سے نکلنا پڑے گا، اب ہمیں کہنا ہوگا کہ لاش نہیں اٹھانی، آواز اٹھانی ہے۔ اور اسی آواز کو اٹھانے کے لیے یہ سما پلیٹ فارم موجود ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری 14 اگست کی سیلیبریشن کو روک دیں گے تو نہیں رکنے والی، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اپنا خون بویا تھا تو آج پاکستان کو ہم نے پایا ہے۔ تو یہ تو سمجھ لو کہ تم مارتے جاؤ گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اب نہیں ہوگا یہ، اب ہم ماریں گے اور تمہارے لوگ اٹھائیں گے۔ اور ہم تمہاری طرح نہیں مارتے، ہم تمہیں غیرت کی مار مار کے دکھائیں گے، ہم تمہیں وہ کر کے دکھائیں گے جو تم نے سوچا نہیں تھا۔ آج جناب سلام پاکستان ایک ایسی چیز کا آغاز ہونے والا ہے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ختم ہو جا رہا ہے تو نہیں ختم ہوگا، نہیں ختم ہوتا۔ آج میں آپ کو چند ایسے لوگوں سے ملوانے والی ہوں جو ایک ایسی چیز لے کر آ رہے ہیں جہاں ہم اپنے پاکستان کو سلام پیش کریں گے۔ اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن میرے ساتھ ایک کالر ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتی ہوں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون صاحبہ بات کر رہی ہے؟ جی میں افرا بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ ساریہ آپ مجھے یہ کہنا ہے کہ جو کوئٹہ میں یہ ثانیہ ہوا ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی زیادہ، کہ ہم مسلمان ہوں کے اتنے گھنونے حرکت کر رہے ہیں۔ شرم کا مقام ہے ہمارے لیے۔ وہ مسلمان نہیں ہے میری بہن، جو کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، جو مر رہے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ کہتے ہیں نا کیونکہ مسلمان کبھی بھی مسلمان، بالکل یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی ہے، یہ بازی ہم ہی جیتیں گے۔ تم کتنے مجاہد مارو گے، ہر گھر سے مجاہد نکلیں گے۔ بالکل 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 صحیح کہا آپ نے، تم کتنے مجاہد مارو گے، ہر گھر سے مجاہد نکلیں گے۔ مارتے رہو، کیونکہ تم لوگ بزدل ہو، چھپ کے مارنا چاہتے ہو۔ ہم دلیر ہیں، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں۔ تو آج میں پھر ایک اعلان کرتی ہوں، ایک ایسی بات کا، ایک ایسی آواز کا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو کس طرح ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ اپنی آزادی کو، جس کو ہم نے بہت مشکل سے حاصل کیا تھا، بہت خون بہا تھا تب بھی، لیکن تب ملا تھا ہمیں پاکستان۔ مجھے ملی تھی میری پہچان، آپ کو ملی تھی آپ کی پہچان، پاکستان۔ کیا تبھی احساس ہوا تھا آپ کو کہ اس ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں؟ میں آپ سے نہیں بلکہ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو یہ احساس ہوا کہ آپ ایک آزاد ملک میں جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں؟ ان سے پوچھیں جن کے پاس آزادی ہے ہی نہیں، جن کے پاس سانس لینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کہیں دور نہ جائیں، صرف ہمارے بھائیوں کو کشمیر میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو اپنی آزادی کے اوپر فخر ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہم آزاد ہیں، اور وہ اپنی آزادی کے لیے آج بھی چیخ رہے ہیں۔ ایک اور کالر، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم، بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ وعلیکم السلام۔ جی کہیے، کیا کہنا چاہیں گی؟
سعدیہ پروگرام کا اسٹارٹ بہت اچھا لیا ہے آپ نے، اور واقعی میں ہم لوگ سبھی غمزدہ ہیں. اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہوا کیا کہ اگست کے مہینے میں جب ہمیں آزادی ملی اور ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح خود جو ہے وہ ایک بیرسٹر وکیل تھے جن کی قیادت میں ہم نے پاکستان حاصل کیا، آج انہی وکیلوں کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے؟ دل خون کے آنسو رو رہا ہے. یہ وہ دشمن ہیں ہمارے جو قائد اعظم سے نفرت کرتے تھے، جنہیں تکلیف ہی یہی تھی کہ کیوں لیا پاکستان تو نے، کیوں بنایا میرے بھائی پاکستان تم نے، میرے لیے بنایا، میرے بچوں کے لیے بنایا، آپ کے بچوں کے لیے بنایا یہ پاکستان تاکہ ہم آزادی کی سانس لے سکے. ایک وکیل نہیں مارا تم نے، آدھا پاکستان ختم کرنے کی کوشش کی ہے. تم دیکھنا اب کتنے وکیل زندہ ہوں گے یہاں. تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم یہاں رکیں گے؟ ہم نہیں رک رہے، کیونکہ ہم لے کر آ رہے ہیں. اور ہم کیا لے کر آ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ پاکستان کو بنے اب 69 سال ہو جائیں گے. ہم آج تک اسی جنگ میں چل رہے ہیں کہ کون مسلمان ہے، کون مسلمان نہیں. ارے اس کو چھوڑو، صرف یہ سوچو کہ کون پاکستانی ہے. ایک دفعہ ہم پاکستانی بن گئے نا، یہ ساری لڑائیاں وہی ختم ہو جائیں گی. پاکستانی تو بن کے دکھاؤ، مسلمان خود بخود بنتے چلے جاؤ گے. کیونکہ پاکستانی وہ ہوگا جو اپنے بھائی سے محبت کرے گا، جو اپنی بہن کو دکھ میں نہیں دیکھے گا، جو اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑے گا، جو گھس کے ان کے اوپر وار نہیں کرے گا، جو ہاسپٹل میں گھس کے خودکش حملہ نہیں کرے گا. وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے. اور اس دشمن کو ہم اس کے گھر سے کھینچ کے نکالیں گے اور اس کو وہی سزا دیں گے جس کا وہ مستحق ہے. لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ پاکستانی ایسے بھی ہیں جو واقعی پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور پاکستانی ہونے کا ثبوت ہر بار دیتے ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا نام ڈاکٹر شاہ. ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر شاہ کی بہت ساری خدمات اس ملک کے لیے رہی ہیں اور وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. اور میں ان کا تعارف کروانا بھی نہیں چاہوں گی کیونکہ آج ان کے بیٹے میرے ساتھ موجود ہوں گے. بتاؤں گی کہ آج میرے ساتھ اور کون کون لوگ ہیں اور ٹرپل ای آپ کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے. آزادی کے موقع پہ کتنی خوشیاں بکھیر رہا ہے ہمارے چہرے پہ. لیکن لیتے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ملتے ہیں اور اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. سما ٹی وی آپ کو فراہم کر رہا ہے ایسے ہی مواقع. پاکستان میں پہلی بار سما ٹی وی آپ کے لیے لے کر آیا ہے ملی نغموں کا خزانہ. بنو پاکستان کی آواز، جس میں ہر محب وطن پاکستانی اپنے آواز کا جادو جگائے گا. بنو پاکستان کی آواز کا مین راؤنڈ ہوگا 11 اگست کو، جبکہ سیمی فائنل ہے 13 اگست کو. کون بنے گا پاکستان کی آواز، اس کا فیصلہ ہوگا 14 اگست کو. جیتنے والے کو دی جائے گی حبیب آئل کی 800 سی سی کار. تو ملی نغموں اور اپنی آواز سے عوام کے خون جگر کو دوام بخشنے کے لیے ہمارے شو کا حصہ بنے. ویلکم بیک ناظرین، واپس آ چکے ہیں ہم. مت بھولیے گا کیونکہ آپ نے بننا ہے پاکستان کی آواز. بالکل اسی طرح جس طرح 13 اور 14 اگست کو ای انٹرٹینمنٹ آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے سندھ گورنمنٹ اور رینجرز کے تعاون سے بہت ہی کمال چیز. جی ہاں، جس میں ہوگی پیس واک ہوگی، جس میں کرکٹ ہوگی، جس میں فٹ بال میچ ہوگا، جس میں ہمارا نیشنل اینتھم ہوگا. جی ہاں، ہماری پاک سرزمین ہوگی اس پہ. اور اس میں ہمارا فٹ بال میچ ہوگا جناب، اور اس کے بعد سیلیبریشن ہوگی، آزادی کانسرٹ ہوگا. اور آج اسی سے ریلیٹ جو اس پوری ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں، کچھ مہمان میرے ساتھ یہاں موجود ہیں، ان کو میں آپ سے ملواؤں گی. جیسے میں نے ڈاکٹر شاہ کا ذکر کیا تھا تو جناب ان کے بڑے بیٹے جنید علی شاہ میرے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے میں ان کو ویلکم کروں گی. میرے ساتھ موجود ہیں معین خان، جو ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام ہے. جناب معین خان اور جنید علی شاہ کو میں ویلکم کرتی ہوں.
اور ان سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اسی سے جڑی لڑیاں جو ہیں وہ آتی چلی جائیں گی اور یہ تصویر مکمل ہوتی جائے گی. آئیے ویلکم کرتے ہیں جنید علی شاہ اور معین خان. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں جنید؟ بالکل خیریت سے. ٹھیک ٹھاک. ایک ادھر آ جائے ایک ادھر آ جائے, آپس میں لڑائی ختم, بھائی بھائی ہو جائیں گے ہم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ویری گڈ, تھینک یو سعدیہ. تھینک یو سو مچ. کیسے ہیں آپ؟ بالکل میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ ایز یوزول. تھینک یو. آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل خیریت سے. مجھے پتا آپ لوگ بھی اسی تکلیف سے گزر رہے ہیں جس تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں. ایسے ہی پورا پاکستان اس تکلیف سے گزر رہا ہے. بالکل ایسے ہی بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. پورا پاکستان رو رہا ہے, بہت بڑا سانحہ ہے. اور ایسے ٹائم پہ جب آزادی کا لوگ جشن منا رہے ہوتے ہیں اور ایک الگ ہی ولولہ اور ایک جوش ہوتا ہے ہمارے اندر. 14 میں کل ہی میں نے اس شو میں کہا تھا کہ کاش پورا سال اگست کا مہینہ ہو, لیکن آج اسی شو میں کہہ رہی ہوں اس طرح کا اگست ہو تو نہ. بالکل جہاں ہم نے اپنے بھائیوں کو کھونا ہے وہ نہ ہو. تو آج ہم سب نے بلیک پٹیاں باندھی ہیں. آج ہم اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے دکھ میں شامل ہیں اور اب ہم نے لاش نہیں اٹھانی, اب ہم نے آواز اٹھانی. ای انٹرٹینمنٹ لے کر آ رہا ہے آپ لوگ مل کے ایک دفعہ پھر سلام پاکستان. کہاں سے یہ والے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں آپ لوگ؟ جہاں اتنی گہما گہمی ہے, جہاں اتنا سٹریس ہے ہمارے ملک کے اندر, وہاں کیسے آپ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرنے کی کوشش کر بھی پاتے ہیں؟ میں نے آج بڑی کوشش کری, بہت سارا میک اپ آج میں نے لگایا. میں نے کہا ایکسٹرا مجھے تیار کرو تاکہ میں اپنی تکلیف کو کہیں چھپا سکوں. میں نہیں وہ چھپا پائی. آپ لوگ کیسے یہ چیزیں کر پاتے ہیں جنید؟ دیکھیں, someone has to take initiative, اور اس میں جو انسٹرومنٹل شخص ہیں وہ گورنر آف سندھ ڈاکٹر ارشد بالکل ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے انیشیٹو لیا ہے یہ اور اس کو بیک کیا ہے پورے کو. اور دیکھیں پازیٹیو وائب, ہمارا کام ہے کہ پازیٹیو وائب جائے. بالکل. کیونکہ یہ نیگیٹیوٹی میں ایک سائیکل ہے, یہ تو گول گول چلتی رہے گی سرکل میں. تو جب تک اس میں کوئی ان پٹ نہیں آئے گی باہر سے ایکسٹرنلی, تو یہ اس کو پازیٹیوٹی میں تبدیل کرنا ہمارا کام ہے. اور جیسا کہ کوئٹہ میں ہوں ویسے تو ہر عام شہری جو ہے وہ پاکستانی ہے اور بہت بڑا سانحہ ہے, اور میرے خیال ہر پلیٹ فارم سے اس کی مذمت آئی بھی ہے اور آنی چاہیے بھی. بالکل. اتنی ساری جانیں جو ہیں وہ ضائع, اور ہم نے صرف جانیں نہیں میرا خیال ہے ضائع کی. لائر میں نے ابھی سٹارٹ میں بولا, معین آپ اس بات کو میرا خیال تائید کریں گے کہ لائر بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. جی بالکل, بہت محنت ہوتی ہے. بالکل. اور یہ اس کے پیچھے پوری زندگی پوری جوانی دی انہوں نے ہوتی ہے. بالکل. نسلیں ختم کرنے کی کوشش کی انہوں نے ایک دفعہ پھر پاکستان کے اوپر حملہ کر کے. تو میرا خیال ہے کہ اب ہم آپ کی نسلوں کو ختم کریں گے. بالکل ایسے ہی ہوگا اور ہونا بھی چاہیے انشاءاللہ تعالی. اور اس سانحے کو ہمیں ایز اے نیشن میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہیے, بھرپور طور پہ کرنا چاہیے, تاکہ یہ جو غیر ملکی عزائم اس ملک کو ختم کرنے کے لیے ہیں اس کو ہم مل کے ختم کریں. اور یہ جو پازیٹیو وائبز آتی ہیں, ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ تھرو کرکٹ, کیونکہ کرکٹ بھی ایک یونیفائنگ فیکٹر ہے بہت بڑا اس ملک کا, تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کے میچز ہوئے جائیں, لوگوں کو آگے لے کے آیا جائے, خوشیاں منائی جائیں. بٹ چونکہ سانحہ اتنا بڑا ہے, یقیناً اس دل سے تو خوشیاں نہیں منا سکتے, لیکن یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو, اپنی قوم کو متحد ضرور کر سکتے ہیں اس محبت سے. ایک دفعہ پھر اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں ابھی جب آپ لوگوں کی یہ پوری ڈیٹیل دیکھی تو اس میں فٹ بال میچ بھی ہے. جی بالکل, کافی سارے سپورٹس رکھے ہیں اور یہ فٹ بال میچ آپ لوگوں نے رکھا ہے, تو لیاری والے تو بہت خوش ہوں گے آف کورس, کیونکہ پورا میرا خیال ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے فٹ بال کے حوالے سے جو کبھی اس طرح سامنے نہیں آیا. اسی طرح دیکھیں, کیونکہ ویریس انٹرسٹ اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ سب کی انوالومنٹ. اگر آپ صرف کرکٹ رکھ دیں, صرف پیس مارکس رکھ دیں, یا صرف کانسرٹ رکھ دیں, تو اس میں ایک مخصوص طبقہ آپ کو ملے گا جو کرکٹ لورز ہیں یا جو کانسرٹ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس طرح اگر مکسچر بنا دیتے ہیں تو اس میں یہ کہ تھوڑا سا وائڈر اینگل مل جاتا ہے. اور جیسا کہ پہلے آپ نے کہا وہ بہت ضروری پوائنٹ ہے, اس کو دوبارہ میں پک کروں گا کہ یہ ایک لائر بنانے میں, ایک ڈاکٹر بنانے میں, ایک فوجی بنانے میں, آپ خود ڈاکٹر ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو باہر ملکوں میں جو فوجی ٹرین ہوتے ہیں, ان کو پیسوں میں بھی تولا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم ان پہ اتنی محنت کرتے ہیں, ان کو بنانے میں ہمارا اتنا خرچہ ہوتا ہے, اور ایک ہی سیکنڈ میں جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے آدمی.
تو پہلے ہمارے ملکوں میں بحث ہوتا، ہمارے یہاں پاکستان میں خاص طور پہ بحث ہوتی تھی کہ لوگوں پڑھے لکھ کے لوگوں کا آؤٹ فلکس ہو رہا ہے، اور ہم اس پہ شور کرتے رہتے تھے کہ جی اس لیے ہو رہا ہے آؤٹ فلکس کیونکہ یہاں پہ کنڈیشنز اچھی نہیں ہیں، تنخواہیں کم ہیں، ان امپلائمنٹ ہائی ہے. اور اب یہ سیکیورٹی کا جو نیا مسئلہ ہے تو اس کو اوور کم کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگین ایک تو آؤٹ فلکس سے لوگ کم ہو رہے ہیں، اور پھر ایک طرح سے یہ میس کلنگ کے ذریعے اگر کہ پڑھے لکھے طبقے کو وائپ آؤٹ کر دیا گیا تو پھر اس ملک میں آئی تھنک کہ بچے گا. آپ کے والد صاحب نے تو ساری، میں نے ہمیشہ سے دیکھا کیونکہ میں نے اتنے سال انڈسٹری میں گزارے، تو ڈاکٹر شاہ کا نام ہمیشہ ایک سر فہرست رہتا تھا سب کو اکٹھا کرنے کے لیے. ان کا گراؤنڈ انہی کے نام سے، اور وہاں ہم نے بڑے میچز کھیلے، ہم سپورٹ کرنے جاتے تھے جب میچز ہوتے تھے. گورنر صاحب نے کتنی دفعہ ان میچز میں ہمارے ساتھ شرکت کری. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ ان کے بیٹے میں جاننا چاہوں گی کیا ہے ان کے دماغ میں، وہ کیا سوچتے تھے، کیا سوچتے ہیں کہ کس طرح کا پاکستان ہونا چاہیے تھا جو وہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی؟ بس یونیفائڈ، آئی تھنک ایک لفظ میں اگر ڈسکرائب کریں تو یونیفائڈ. یونٹی جو ہے نا یہ بہت انسٹرومنٹل ہے ہر چیز میں، اور جہاں پہ یونٹی نہیں ہوتی وہاں پہ پھر یہ مسائل شروع ہوتے ہیں. جب آپ کا اور میرا کوئی اختلاف ہوگا، اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن ایز اے قوم یونٹی ہونی چاہیے. بالکل. بحث اگر ہو بھی رہی ہے تو وہ پازیٹیولی بھی ہو سکتی ہے، اور بحث ہو تو وہ نیگیٹو پوائنٹ بھی لے سکتے ہیں، آپ دشمنی کر لیں کسی سے بحث کر کے، لیکن ہر چیز کو ڈسکشن کے تھرو، بات چیت کے تھرو، پڑھے لکھے لوگوں کی طرح، جس طرح کی ہماری قوم ہے، قائد اعظم لیاقت علی خان، علامہ اقبال، کن لوگوں نے یہ ملک بنایا ہے ہمارا، اور وہ مطلب دے ور سو ہائی اچیورز. اگر دیکھیں آپ تو پڑھائی کے معاملے میں بھی اور ہر چیز میں دے ور آلویز ایوارڈ ونرز، اور ان کی جو فلسفی سے، نظریے سے پاکستان بنا ہے، تو اگر اسی کو دیکھیں تو انہوں نے بھی ایک یونٹی لانے کی کوشش کی تھی ہند کے مسلمانوں میں. تو اٹس دا سیم فلسفی. تو یونٹی از دا فرسٹ فیکٹر. تو جیسے یونیفائی ہوتی ہے قوم اور ایز اے پاکستانی اٹھتی ہے، ناٹ ایز اے پنجابی، ایز اے بلوچی، ایز اے پٹھان، تو جب ایک قوم یونیفائی ہو جاتی ہے، اور پاکستان، اور اسی لیے سلام پاکستان اس پورے ایونٹ کا عنوان ہے کہ یہ پورے پاکستان کے لیے ایونٹ، یہ صرف ایک شہر کے لیے، ایک صوبے کے لیے نہیں، یہ پورے پاکستان کے لیے. اور یہ بھی میں کہتا ہوں گورنر صاحب کا ویژن ہے. ڈی جی رینجرز اور کور کمانڈر کو بھی میں کہتا ہوں کہ ان کا بہت بڑا رول ہے، جو شہر کے حالات آپ نے دیکھے ریسنٹلی بدلتے ہوئے. تو یہ بھی ساری یہ پازیٹیو چیزوں کا حصہ ہے. اس کو بس ہم لوگوں نے، ساروں نے، میڈیا نے اور سب نے مل کے ایک ہائپ دینی ہے کہ پازیٹیوٹی ہے ہم لوگوں کے. اور اپنے ایک میرا خیال ہے کہ اس طرح ہمارا جو ایک خوبصورت چہرہ ہے وہ دنیا دیکھ پاتی ہے. ہم سب ایک جیسے نہیں ہیں، وہ جو ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں. میں بارہا کہتی ہوں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہیں. جو اپنے ہی بھائی کو مار دے، میں اس کو پاکستانی مان ہی نہیں سکتی، میں اس کو مسلمان ہی نہیں مان سکتی. میرے ساتھ کالر موجود ہیں، سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحبہ بات کر رہی ہے؟ بالکل خیریت سے، ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہے؟ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. میں شازیہ فہیم بات کر رہی ہوں کراچی سے. شازیہ فہیم کراچی سے. جی، کل جو دل سوز سانحہ پیش آیا ہے، ایک تو سب سے پہلے اس کے لیے سب کے ساتھ دلی تعزیت. اور یہ اتنا بڑا المناک سانحہ ہے کہ جس کا مداوع ہونا بہت مشکل ہے. بالکل صحیح. دوسرا یہ کہ جیسا کہ ہم جس طرح کی نیشن ہے، ہم تو بڑے بڑے سانحات دیکھ چکے ہیں اور سروائیو بھی کر چکے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے بڑی ہمت دی ہے. بالکل، اس قوم میں بڑی ہمت ہے. میں نے ابھی جب کہ اپنے انٹرو میں یہی بولا تھا کہ اس قوم میں بڑی ہمت ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ختم ہو جائیں گے. نہیں، ہم ختم ہوں گے، ہم ختم نہیں ہوتے. جس قوم نے 16 دسمبر جیسا سانحہ برداشت کر لیا، جن ماؤں نے وہ سانحہ برداشت کر لیا، تو یہ بھی برداشت کر لیں گے ہم. لیکن یہ سوچے کہ 16 دسمبر کو جن ماؤں نے وہ برداشت کیا تھا، آج ان ماؤں کو آپ دیکھیں جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا اور لائر بنایا اپنے بچوں کو. کتنے خواب جڑے ہوں گے ان کے، اور ان کے بچوں کے اپنے ماں باپ، اپنے باپ سے کتنے خواب جڑے ہوں گے. ایسے ہی ہے، لیکن ان ہر ایک گھروں میں سے اس سے بھی زیادہ لوگ نکلیں گے انشاءاللہ. اس سے بھی زیادہ لوگ نکلیں گے، اس سے بھی زیادہ خون جوش ہوگا، خون میں جوش ہوگا، کیونکہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ گزر چکا ہے، اور ہم سب ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے انشاءاللہ. ہم سیسا پلائی دیوار ضرور بنیں گے. بہت شکریہ آپ کی کال کا، تھینک یو سو مچ. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم سعدیہ. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شاہ نواز بات کر رہا ہوں کراچی سے. سعدیہ، شاہ نواز کراچی سے. جی
سعدیہ میں بس کل کے انسیڈنٹ پہ یہ بولنا چاہوں گا کہ میں ایک MBA ہوں اور مجھے پتا ہے کہ MBA کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے. تو اس سے کہیں زیادہ ڈیفیکلٹ ہے ایک لائر بننا, ایک لا کی اسٹڈی کرنا. اور کل انہوں نے ہمارے مور دین 60+ لائر, ہمارا اثاثہ جو تھا وہ ہم سے چھین لیا ہے. ہم مطلب یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے, چاہے وہ امجد صابری ہو, چاہے ہمارے آرمی کے 2 جوان جو انہوں نے کراچی میں مارے, چاہے ڈاکٹرز ہوں. آپ دیکھیں پچھلے دنوں کتنے ڈاکٹر کلنگ ہوئی ہے, چن کے ڈاکٹرز کو انہوں نے مارا. ہمیں بس آپ کے پلیٹ فارم سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک یونٹی قائم کرنی ہے اپنی قوم میں, کیونکہ جب تک ہمیں قوم ہے ہم قوم بنے رہیں گے, یہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ بزدل کارروائیاں کرتے رہیں گے, لیکن ہمیں قوم ہے, ہمارے سینے حاضر ہیں. بہت مار لیا انہوں نے, اب ہم ان کی نسلیں تباہ کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ شاہنواز. بس اس ہجوم کو اکٹھا کر کے میرے خدا قوم کی صورت میں لیا. اور میں نے بارہا یہ بات کی کہ ہم آپ کی طرح آپ سے بدلہ نہیں لیں گے. میں نے شروع میں بھی بولا کہ ہم کوئی بندوق نہیں چلائیں گے, ہم ماریں گے تو اپنے اتحاد سے ماریں گے, ہم ماریں گے تو اپنی محبت سے ماریں گے, ہم ماریں گے تو سلام پاکستان سے ماریں گے, ہم ماریں گے تو اپنے بچوں, جو ہمارے بچے ہیں نا, وہ کھڑے ہو کے کہیں گے انکل پانی پی لیجئے, آپ بہت تھک گئے ہیں, بہت دیر سے آپ میرا خیال ہے یہ بھاگم دوڑی کا کھیل کھیل رہے ہیں, آپ تھک گئے ہیں, آپ پانی پی لیجئے. ہمارے بچے آپ کو ماریں گے غیرت کی مار, ہم ماریں گے آپ کو غیرت کی مار. ہم آپ کی طرح چھپ کے وار نہیں کریں گے, ہمارے یہ وار ہمیشہ اسی طرح اسی پلیٹ فارم سے چلتے رہیں گے. جو غیرت دار ہوگا وہ وہی مرے گا, اور جس میں غیرت نہیں اس کا تو انا للہ و انا الیہ راجعون. واپس آتے معین خان, معین کی طرف. معین, کرکٹ آپ کی رگوں میں, آپ کی نسوں میں, اس کے بارے میں تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتی. اور آپ واحد وہ پرسنالٹی ہیں ہماری کرکٹ کی انڈسٹری سے نکل کے کہ جس نے کرکٹ کو زندہ رکھا. ورنہ بہت سے لوگ بکھر گئے, کوئی کہیں چلا گیا, کوئی کسی کام میں لگ گیا, کوئی کامنٹری میں. رمیز راجہ صاحب ماشاءاللہ ہم ان کی آواز سنتے ہیں کانوں میں رس کھلتی ہے. وقار یونس صاحب کو دیکھتے ہیں. آپ نے کرکٹ کو ایک جگہ کیا, آپ نے بچوں کو اس میں ڈالا, آپ نے اپنی اکیڈمی قائم کی ہے, آپ نے کرکٹ کو زندہ رکھا. کوشش یہی ہوتی, دیکھیں جو کام آتا ہے وہ کام کرنا چاہیے, اس کو آگے بڑھانا چاہیے, اس کو پھیلانا چاہیے. اور یہی ایک سٹیزن کا, کسی بھی کنٹری کا ہو, وہ اس کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے آنے والی جنریشن کے اندر آپ وہ چیز ٹرانسفر کریں جو آپ نے کی ہوئی ہے. مجھے بڑی انسپریشن ملی اپنے بڑے سینئر لوگوں سے جو یہ کام کرتے رہے. ان لوگوں کو کے موقع نہیں ملا کہ اپنی اکیڈمی بنائیں, بٹ ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب مرحوم بالکل میرے والد کی جگہ تھے, اور ہمیشہ مجھے, میں اس لیے انہیں تھا نہیں کہہ پائی تھی, میں آپ کو بتاؤں, میں اس لیے انہیں تھا نہیں کہہ پائی کہ وہ ہمیں آج بھی لگتا ہے کہ وہ ہم میں ہیں. بالکل. تو انہوں نے بھی گراؤنڈ بنایا, اور وہ گراؤنڈ میرا ہوم گراؤنڈ تھا جہاں سے میں نے اپنی بچپن کی کرکٹ اسٹارٹ کی. ہر سال فری کیمپ لگتا ہے وہاں پہ. بالکل. تو وہ دیکھ کے بڑی انسپریشن ملی تھی کہ ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے, بیکاز کہ ایک ڈاکٹر صاحب ایک ڈاکٹر ہو کے کرکٹ کے لیے اتنا کریں تو ہمارا تو بہت زیادہ فرض ہے کہ کرکٹر ہو کے اگر ہم کرکٹ کے لیے کچھ نہ کریں. تو وہ ایک بہت بڑی انسپریشن تھی. اس کو آج بھی جنید نے بھی کنٹینیو ماشاءاللہ کیا ہے. دونوں بھائی مل کے بچوں کو بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وہاں زیادہ سے زیادہ بچے آئیں, کھیلیں, ان کو پلے. اور ساتھ دیکھیں کھیلنا زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ بچے باہر گھومے پھرے ایسے ہی, یا پڑھے. سپورٹس ایکٹیویٹی تو آپ کو پتہ ہمیشہ بچوں کو انرجیٹک رکھتی ہے. دی ایجوکیشن پرائمری, سیکنڈری آپ کا کھیل آ جاتا ہے. تو ایک بہت ہی ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور بہت ساری چیزوں سے آپ دور رہتے. یہی ویژن ڈاکٹر صاحب کا بھی تھا. جس گراؤنڈ کو انہوں نے بنایا وہاں پہ ایسے ایسے لوگ آتے تھے اور نشے کرتے تھے وہاں کے, اس گراؤنڈ کو ایک خوبصورت اسٹیڈیم میں تبدیل کر دیا, کی صورت دی ہے جناب. اسی طرح میرا بھی یہی ویژن ہے کہ ہم نے بچوں کو گراؤنڈز میں لے کے میں آپ سے یہ یقیناً جانوں گی کہ یہ جو ایونٹ ہے یہ کہاں ارینج ہو رہا ہے, کہاں ہو رہا ہے, یہ سب کچھ میں جانوں گی. لیکن اسی ایونٹ سے جڑے ایک اور شخصیت, ایک اور پرسنالٹی, میں ان کو چاہوں گی کہ پہلے یہاں انوائٹ کر لوں. اور جناب نواب عالم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, تو ہم ان کو بلاتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. نواب عالم صاحب میں لے کر آ جاؤں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ آپ کیسے ہیں؟ آرگنائز کرنے میں ان سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہو سکتا. بالکل مینیجر ہیں.
چیزوں کو آرگنائز کرنا, لوگوں کو اکٹھا کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے, اور وہ ذمہ داری ہمیشہ آپ بہت بخوبی نبھا پاتے ہیں. اب تو سعدیہ بہت آسان لگتا ہے یہ سب کچھ کرنا, کیونکہ 22 سال سے یہ میں کر رہا ہوں. بالکل. تو ہر طرح کے اس میں نے یہ میچ آرگنائز کیے ہیں, تو اب تو میرے لیے بہت ایزی ہو گیا ہے. اب ماشاءاللہ سارے آرٹسٹ بڑا سپورٹ کرتے ہیں. بالکل. جب کبھی بھی میچ ہوتا ہے ایک کال پہ بیچارے سب جمع ہو جاتے ہیں. نہیں, ہم تو بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں ہمیشہ سے معین کا, کہ جب بھی یہ رمضان آتا ہے یا کوئی اس طرح کی 14 اگست آتا ہے یا کوئی ایسا کوئی بھی ایونٹ آتا ہے, تو اس میں یہ صرف لوگوں کو ہی نہیں, ہم آرٹسٹوں کو بھی وہ موقع دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیے اور اپنا جو حصہ وہ ڈالیے, کیونکہ یہ حصہ ڈالنا ہوتا ہے. جونی نے ابھی بات کی تھی, یونٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور آپ کے ہی میچ میں آخری امجد صابری صاحب نے کمال کا کیچ پکڑا تھا. آج تک ہمیں افسوس ہے, اور ہم سبھی وہاں موجود تھے. انفارچونیٹلی جونی اس دفعہ نہیں تھے رمضان میں موجود, لیکن وہ یادیں تو کبھی ہماری ذہنوں سے نہیں نکل سکتی. امجد بھی بالکل بھائیوں کی طرح تھا, اور ہمیشہ اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے گراؤنڈ میں آ کے, چاہے وہ جونی کے گراؤنڈ پہ میچ ہو رہا ہو یا میرے گراؤنڈ پہ یا نیشنل اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہو, ہر جگہ جاتا تھا اور بہت جوش و جذبے سے. اور اسپیشلی جب ایونٹس یہ 14 اگست کے یا پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایونٹ ہوتا تھا, اس میں تو بھرپور اپنی پارٹیسپیشن کرتے تھے. تو بڑی کنٹریبیوشن ہے پورے شوبز کی. میں کہوں گا کہ صرف بلانا مقصد نہیں ہوتا, بلانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم یونائٹڈ ہیں ایز اے قوم. ہم لوگ ایز اے پاکستانی ہم جو بھی کرتے ہیں ہم مل کے کرتے ہیں اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو سلام پاکستان کا ایونٹ ہے یہ کہاں ہو رہا ہے, کس جگہ منعقد کیا جا رہا ہے, تاکہ میرے تمام دیکھنے والے جو ویورز ہیں ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں, نیشنل اسٹیڈیم کراچی, چھوٹی سی پیس واک. ابھی تھوڑے دنوں پہلے جب عیدی صاحب کا وہاں فیونرل ہوا, تو میں اس دن سوچ رہی تھی کیا اب نیشنل اسٹیڈیم اس لیے کھلے گا. جی, تو آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی کہ نیشنل اسٹیڈیم دوبارہ سے زندہ ہو رہا ہے. جی, اور عیدی صاحب پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی پرسوں ہی گورنر صاحب نے جو ہے وہ پاکستان ہاکی کا جو اسٹیڈیم ہے وہ عیدی صاحب کے نام پہ کر دیا ہے. تو دیٹس آلسو گڈ نیوز, کیونکہ ہمارا ایک ہیرو, وہ ہمارے ہیرو, وہ ہماری پہچان ہے. جی ہاں جی, اور وہ ہمیشہ رہیں گے. مطلب پاکستان کا اگر خوبصورتی میں اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو عیدی صاحب سے بڑا نام کوئی نظر نہیں آتا. کتنا خوبصورت ہے پاکستان. تو یہ نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا, واک بھی وہی ہے. نیشنل اسٹیڈیم میں واک ہے اراؤنڈ 4 o'clock, اور اس کے بعد پھر نائٹ میچ ہے, اس کے بعد میوزیکل کانسرٹ ہے, فائر ورکس ہے, اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کراؤڈز اچھے ہوئیں گے انشاءاللہ. اور بس یہی ہے کہ سارے یونٹی کے ساتھ اور انجوائے کریں. میں ہماری عوام بھی شرکت کر سکتی ہے. بالکل بھرپور, یہاں اس پلیٹ فارم سے ہمیں بالکل عوام کو انوائٹ کرنا چاہیے. جونی کے آپ بتائیں ان کو کیا ہے. میں یہی چاہوں گی کہ یہ پلیٹ فارم ملا تو آپ ایز اے نیشن ہمیں وہاں متحد ہونا چاہیے اور اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور یہ ایونٹ سب سے بڑا جو کہتے ہیں نا, کسی کے منہ پہ اگر آپ نے تماچا مارنا تو یہ ایونٹ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کوئٹہ میں یہ بالکل اپنی دیکھو کہ آج بھی ہم اکٹھے ہیں, ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں, آج بھی ہم اپنی پیس واک کو جاری رکھیں. ہم بہت پرسکون لوگ ہیں, کیونکہ ہمارا جواب دینے کا طریقہ یہی ہے, اور کوئی راستہ, مطلب ہمارے پاس ایز اے سیویلین, ہم لوگ سارے سیویلینز ہیں اور ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. مطلب میرے خیال ہم سیویلینز نہیں بھی ہوتے نا, جی ہم اتنے بہترین پاکستانی کہ ہم تب بھی وہ راستے نہ چنتے جو انہوں نے چنا ہے. ہمیں ڈیفائنس دکھانا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. تو ہمارا ہتھیار یہی ہے کہ تھوڑا بول لیں اور تھوڑا جو لوگ چلے گئے ان کے بارے میں بات کر لیں, اور جو ہے پازیٹیوٹی کو دوبارہ سے ری انٹروڈیوس کریں اور زندہ رکھیں پازیٹیوٹی کو. کیونکہ پازیٹیو چیز کو ہٹانا بڑا آسان ہوتا ہے, اس کو دوبارہ سے دلوں میں ڈالنا کہ پازیٹیو ہے, نہیں یار سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, ہنسی خوشی ہے سب, اس کو دوبارہ سے لوگوں کے دلوں میں لانا بہت مشکل کام ہے. میں اپنی آڈینس سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ اپیل کرتی ہوں جناب کہ سلام پاکستان, میرا پاکستان, آپ کا پاکستان, اس کو سلام کرنے کے لیے ہم سب کو نیشنل اسٹیڈیم میں ہونا ہے. یہ 13 اور 14 اگست دونوں دن یہ ایونٹ رہیں گے ہمارے. 13 اگست کو معین خان اکیڈمی پہ ہے یہ. اچھا, 13 اگست کو معین خان اکیڈمی, بتا دیں تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو اس چیز کا. اور 14 اگست کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی. 14 اگست کو نیشنل اسٹیڈیم میں واک ہے اور میچ ہے. جی. اور معین خان اکیڈمی میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ بھی رات کو میچ ہے اور میچ کھیلا جائے گا. 13 اگست کی رات کو میچ کھیلا جائے گا, وارم اپ میچ, تھوڑا سا میوزک کا ہے جس میں ملی نغمے ہمارے ریکال کیے جائیں گے, جو ہمارے بہت ہی فیمس ملی نغمے جس سے قوم میں جذبہ ابھر جاتا ہے. تو وہ ہے, کیک کٹنگ وغیرہ ہوگی, تو یہ ہے پھر دن کا سارا. آپ یقین مانیے ایسا جذبہ ہماری عوام میں نکل کر آیا, کیونکہ جب سبا نے اناؤنس کیا کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں بنو پاکستان کی آواز,
تو آپ یقین مانیے ہماری یوتھ سے اتنے لوگ, اتنے بچے آئے اس آڈیشن کے لیے کہ ہمیں یقین, ہم سمجھ رہے تھے بچے تو اب گانوں وانوں میں گم ہو گئے ہیں, لیکن اتنی خوبصورت آوازیں اور کیا خوبصورت ترانے اور نغمے انہوں نے گائے کہ واقعی دل کرتا ہے کہ پاکستان کو ایک دفعہ پھر سلام کریں. آپ بتائیے نواب عالم صاحب, ہم اس میں کس کس چہرے کو دیکھ پائیں گے؟ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے سعدیہ, آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہ میچ جو کرتے ہیں تو سارے لوگ, یہ ریما جی لگے, ریما جی اپنی پوری پریکٹس کر کے جاتی ہیں, کیونکہ میں نے ریسنٹلی ایک شو کیا تھا جس میں ان کے ہاتھ میں پرچے تھے, میں نے کہ ہمیشہ سے تیاری لے کے جاتی, تو یہ اگر آپ خود ہی پڑھ کے بتا دیتے تو اتنے سارے نام ہیں. عدنان صدیقی ہے اس میں, اعجاز اسلم ہے اس میں, زبردست فیصل قریشی ہیں, وہاں ہمارے تو سارے میرا خیال ہے جتنے لوگوں کو آپ اس وقت ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ سب وہاں موجود ہوں گے. ساجد حسن نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ساجد بھائی ہوں اور پھر ان کی بال پہ چھکا لگے اور اس کے بعد وہ مانے نہ. ان کو میں سعدیہ اس کو پڑھ دیتا ہوں, صرف کمنٹیٹر بنا دیا, میں اس کو سعدیہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ آپ نے اگر چند نام پڑھ دیے تو مزید پڑھنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری, بالکل بالکل پڑھیے. اور سعدیہ بھی ہمارے ساتھ ابو دھابی شارجہ کے ایک میچ میں سعدیہ ساتھ گئی تھی ہمارے, جی جی, اور انڈیا سے میچ تھا, مجھے جہاں تک یاد ہے بہت انجوائے کیا تھا. اور اس پروگرام کے حوالے سے جو نا میں آپ کو انوائٹ بھی کر رہا ہوں کہ آپ نے ضرور آنا ہے. میں ضرور, میں نہیں بلکہ میری پوری عوام آپ کو وہاں ملے گی, آپ دیکھیے گا. اس میں کپتان ہے عدنان صدیقی شوبز کے, اعجاز اسلم, فیصل قریشی, سعود قاسمی, فخر عالم, فواد مصطفیٰ, کامران جیلانی, ساجد حسن بالکل ہیں, مائی سیلف میں بھی ہوں, فہیم عباس ہیں, فرحان علی آغا ہیں, تحسین جاوید ہیں, نعمان حبیب ہیں, فائق خان ہیں, یاسر مظہر ہیں, مختار احمد ہیں, شبیر جان ہیں, حسن نیازی, محسن طلعت, شہزاد علی خان, طاہر کاظمی, عرفان موتی والا, جنید خان, فیصل جمیل, شہزاد نواز اور ندیم عمر صاحب بھی ہیں سی ڈی سی کے, وہ بھی اس میچ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. زبردست صاحب نہیں کھیل رہے ہمارے ساتھ, آ رہے ہیں جی, وہ کھیلیں, وہ ہمیشہ کھیلتے ہیں, وہ ضرور ہوتے. زبردست جناب. تو مجھے یقین ہے کہ سلام پاکستان کی اس کوشش کو آپ لوگ سراہیں گے اور پہنچیں گے, ہے نا. معین خان اکیڈمی بھی ہم آئیں گے 13 اگست کو, پھر 14 اگست کو ہم جو ہے وہ وہاں پہنچیں گے شاہ صاحب کے گراؤنڈ میں. نیشنل شاہ صاحب کا گراؤنڈ اتنا کوئی ہم لوگوں سے جڑا ہوا ہے نا کہ وہ ہمیں شاہ صاحب کے گراؤنڈ ہی یاد رہتا ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ پہلے میچز ہی وہیں ہوتے تھے. نیشنل اسٹیڈیم پہ تو تالے لگ گئے تھے, یہ تو اب تالا کھلا ہے. آپ لوگوں کی بدولت بہت شکریہ, بڑی میں پہلے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کو کہوں جی 14 اگست کو نیشنل اسٹیڈیم میں آپ کا انتظار کروں گی, معین آپ کا انتظار کریں گے, جنید آپ کا انتظار کریں گے, نواب بھائی آپ کا انتظار کریں گے, ہم سب آپ کا انتظار کریں گے, کیونکہ ہم صرف اپنے لیے نہیں اکٹھے ہو رہے, ہم پاکستان کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں, ہے نا. ٹائم بہت تیزی سے جا رہا ہے, میں چاہوں گی کہ جو میسج آپ دینا چاہیں عوام کو اس حوالے سے. جو میسج میرا یہی ہے, میں تھوڑا سا کرکٹ سے ریلیٹ کروں گا. بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جیسے پاکستان ٹیم ابھی ہاری ہے, بالکل, اور اگر یہی لڑکے دوبارہ نہیں اٹھیں گے تو اگلا میچ جیتنا مشکل ہو جائے گا. تو اسی طرح قوم کے لیے بھی میسج میرا یہی ہے کہ یہ سانحہ بہت بڑا سانحہ ہے, تمام لوگ اس غم میں ضرور شریک ہیں, لیکن اپنے دشمن کو جواب دینے کے لیے فوراً اٹھنا پڑے گا, فوراً متحد ہونا پڑے گا, ہمیں میدان میں آنا پڑے گا. اور جس طرح ہم یہ کوشش کر رہے ہیں تھرو سلام پاکستان, کیونکہ 14 اگست کا مہینہ ہے, ہمارے جشن آزادی کا مہینہ ہے, تو اس جشن کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو جو پریویسلی شہید ہو چکے ہیں, ہماری تمام پاک فوج بھی اس میں شامل ہے, اور جو لوگ جو ابھی وکلا شہید ہوئے ہیں اور جو سانحات میں شہید ہو چکے ہیں لوگ, ان تمام کو یاد رکھنا پڑے گا ان کو, اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا پڑے گا تاکہ ہم یہ جذبہ اپنی آنے والی جنریشن میں ابھار سکیں. تو ایز اے نیشن ہمیں بالکل سلام ان پاکستانیوں کے لیے بالکل کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں, اس ملک کو. تو ہمیں ڈرنا نہیں ہے, ہمیں ایز اے نیشن ہمیں اپ فرنٹ رہنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے ان سب سے. اپ فرنٹ لے کے رہ کے کھیلیں گے. جناب ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سعدیہ جی, میں اٹک سے مریم بات کر رہی ہوں. جی مریم کہیے. سعدیہ, میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جو کل کوئٹہ میں دھماکہ ہوا ہے. جی, کل کوئٹہ میں دھماکہ ہوا, تو ہر جگہ یہ دھماکے ہو رہے ہیں, اسکولوں میں, ویسے روڈ پہ, اسپتالوں میں, کہیں نہ کہیں جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو سعدیہ, کیا یہ ڈسٹرکٹ کا جو ڈی سی او ہوتا ہے, جی ہاں,
یا جو جس ڈسٹرکٹ میں وہ تھانہ جسے کہتے ہیں، جی بالکل بالکل میں سمجھ گئی، یہ ان لوگوں کو پہلے ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے نا جی، کہ ان کے ایریا میں ایسا کیوں ہوا ہے، 30 لوگوں کی جانیں کیوں گئی ہیں؟ بہت اچھی بات کی آپ نے، بالکل صحیح، اور یقیناً اس کی تحقیقات چل رہی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ باخبر تھے اس بات سے اور یہ چیز کو ہونے دیا، لیکن ایز اے پاکستانی میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہمیں انگلیاں اٹھانے سے پہلے کسی کے اوپر بھی ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں کب تک ڈی سی او کو چیختی رہوں گی، میں کب تک پولیس والے بھائیوں کو، انہوں نے کتنی جانیں دی ہیں، آپ بھول گئی ہیں، راہ چلتے لوگ ان کو مار دیتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ آج ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم اکٹھا ہو رہے ہیں، ہم ایک دفعہ پھر اپنی یکجہتی دکھا رہے ہیں 13 اگست اور 14 اگست کو۔ سلام پاکستان، ان تمام شہید پاکستانیوں کو سلام کرنے کے لیے جنہوں نے اس ملک کو بچایا ہے، ان کو سلام کرنا ہے ہم نے۔ نیشنل اسٹیڈیم میں آپ کا انتظار کروں گی 14 اگست کو، 13 اگست کو معین خان اکیڈمی میں میرا انتظار رہے گا۔ مجھے یقین ہے میری عوام ضرور آئے گی، کیونکہ وہ ہے پاکستانی، وہ پاکستانی نہیں جو چھپ کے وار کر جائے۔ جی جنید، کیا کہنا چاہیں گے؟ بس یہی کہ سب ہمارا ساتھ دیں اس میں، کیونکہ جذبے یا آپ کے کالر سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بڑی جذبات میں آ جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، لیکن ایکچولی ایکشن جو ہے وہ انگلش کا محاورہ ہے، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ تو یہ کہ اگر ایکشن دکھانا ہے تو دیر ہیز ٹو بی اے ٹرن آؤٹ، اور لوگ آئیں اور اپنا جو جذبہ ہے اس کو فزیکلی دکھائیں کہ ہم پاکستانی ہیں، اور 14 اگست کا دن ہے اور ہم 70th انڈیپینڈنس ڈے ہے، یہ بھی ایک مطلب لینڈ مارک ڈیٹ ہے۔ تو اس میں آگے آئیں سارے اور شانہ بشانہ کھڑے ہوں، سارے ساتھ کھڑے ہوئیں، بھلے وہ کسی بھی ٹکٹ وغیرہ تو نہیں ہے، اوپن فار آل، اور فیملیز میرا خیال ہے کہ مور دین ویلکم، فیملیز آئیں، زیادہ خوشی ہوگی، اپنے بچوں کو لے کر آئیے، اپنے بہنوں کو لے کر آئیے، اپنے بھائیوں کو لے کر آئیے۔ یہ جو میرے بھائی ون ویلنگ کرتے ہیں وہ نہ کریں اس دن، میں کہوں گی اس دن آئیے، اکٹھا ہوئیے، اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئیے، تاکہ ماؤں کو بھی دل کو سکون رہے کہ میرا بچہ میرے ساتھ ہے۔ نہ کرے، میں نے بڑے اس طرح بچوں کو بھی ختم ہوتے دیکھا ہے، یہ نہ کرے۔ ہوائی فائرنگ سے بھی ہمارے ہاسپٹل میں جو سب سے زیادہ رش ہوتا ہے 14 اگست والے دن اور نیو ایئر والے دن، وہ ہوتا ہے ان گن شاٹس کا، جو کہتے ہیں کہ جی ہم گولی چلاتے ہیں لیکن اوپر جا کے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی، وہ نیچے آ کے کسی کی سر میں لگتی ہے، کسی کی ٹانگ میں لگتی ہے۔ تو وہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ پیک جو ہے وہ 12 بجے نیو ایئر پہ اور 14 اگست کو ہوتا ہے۔ تو مطلب ہوائی فائرنگ سے اچھا ہے کہ آپ آئیں، ہم نے آپ کے لیے فائر ورکس رکھے ہیں، اس کو انجوائے کریں جناب۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ جنید، تھینک یو سو مچ نواب بھائی، آپ کا تھینک یو سو مچ معین، آپ لوگ یہاں حاضر ہوئے جناب۔ کل کوئٹہ میں جو حادثہ ہوا اس کی وجہ سے ہم اپنے شو کو کنٹینیو نہیں کر سکے، لیکن ہم نے اس کو ریکارڈ کیا آپ کے لیے، کیونکہ کل شہزاد رائے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور میں آپ کو بتا چکی تھی وہ بھی ہماری پاکستان کا ایک ایسا ہیرو ہے جنہوں نے اپنے تئیں اتنی خدمات ہیں ان کی، صرف ایز اے سنگر ہی نہیں، اگر آپ ان کی زندگی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، جو ان کا ایک آواز انہوں نے اٹھائی اور بچوں کو تعلیم دیتے ہیں وہ، تو پلیز وہ شو میں نے ریکارڈ کیا آپ کے لیے، ابھی آپ اس کو دیکھیے گا، اس کو انجوائے کیجیے گا۔ بتاتی چلوں 13 اور 14 کا ڈریس کوڈ ہے گرین اینڈ وائٹ، میں آپ کو ملوں گی گرین اینڈ وائٹ میں، آپ بھی مجھے ملیے گا گرین اینڈ وائٹ میں، میں نے بالکل صحیح کہا؟ بالکل ٹھیک ہے، ہماری کڈز کا کلر بھی گرین اینڈ وائٹ ہے جی، ڈریس کوڈ کے ساتھ آئے گا تاکہ سب کو لگے کہ ہم ایک ہیں اور ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ رہے گا ہمارا پاکستان، زندہ رہے گا ہمارا پاکستان۔ انجوائے کریے آپ میرے شو کو کل جو ہم نے آپ کے لیے ریکارڈ کیا ہے، اور ان تمام شہید بھائیوں کو ایک دفعہ پھر سما کا اور ہمارا سلام۔ اجازت لیتی ہوں، آپ سے کل میری ملاقات ہوگی نئے مہمانوں، نئی گفتگو اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد آپ سے ملتی ہوں۔ سویرے سویرے صبح سویرے سما کے ساتھ، غم ہو یا خوشی ہو، کہنا ہے کہہ دو دل کی ہر بات، جینے کا مزہ تو صبح میں ہے۔ سما ٹی وی آپ کو فراہم کر رہا ہے ایسے ہی مواقع۔ پاکستان میں پہلی بار سما ٹی وی آپ کے لیے لے کر آیا ہے
ملی نغموں کا خزانہ، بنو پاکستان کی آواز، جس میں ہر محب وطن پاکستانی اپنے آواز کا جادو جگائے گا۔ بنو پاکستان کی آواز کا مین راؤنڈ ہوگا 11 اگست کو، جبکہ سیمی فائنل ہے 13 اگست کو۔ کون بنے گا پاکستان کی آواز، اس کا فیصلہ ہوگا 14 اگست کو۔ جیتنے والے کو دی جائے گی حبیب آئل کی 800 سی سی کار۔ تو ملی نغموں اور اپنی آواز سے عوام کے خون جگر کو دوام بخشنے کے لیے ہمارے شو کا حصہ بنے۔ موجود، اور مجھے یقین ہے کیمرے کے پیچھے میرے پاس بہت سارا ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر موجود، جو ملے گا 13 اور 14 تاریخ کو، یعنی کہ سیمی فائنل اور فائنل کے دن لے جائے گا حبیب کوکنگ آئل کی گاڑی۔ اور اب جس شخصیت کو میں بلا رہی ہوں تھا، جس کا انتظار، وہ شاہکار آ گیا۔ وہ صرف ایک سنگر ہی نہیں، جیسا میں نے کہا تھا، وہ ایک اچھے انسان ہے، ایک اچھی سوچ کے مالک ہے۔ انہوں نے ایک ایسا ٹرسٹ بنایا جس میں میرے، آپ کے، ہم سب کے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے بچے جو تعلیم نہیں حاصل کر پاتے، ان بچوں کو وہ تعلیم دلواتے ہیں۔ اور اس ٹرسٹ کا نام ہے، مجھے یقین ہے کہ میں ان کا نام نہیں بھی لوں گی، ٹرسٹ کا نام لوں گی تو آپ لوگ پہچان جائیں گے کہ میں کس کو بلانے والی ہوں۔ اس ٹرسٹ کا نام ہے زندگی ٹرسٹ۔ تو میں کس کو بلا رہی ہوں؟ آپ کی بھرپور تالیوں میں شہزاد روئے۔ یہ دیکھ لیں، آپ کے لیے تالیاں رک نہیں رہی ہیں آج۔ یہ تالیاں جہاں آپ کے بہترین سنگر ہونے کے لیے ہیں، وہاں آپ کے بہترین انسان ہونے کے لیے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ پلیز آپ کیسی ہیں؟ بالکل خیریت سے۔ میں آج جب آپ کا انٹروڈکشن دے رہی تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب زندگی ٹرسٹ کا آغاز ہوا تھا تو اس کا چھوٹا سا حصہ میں بھی بنی تھی۔ تو وہ خوشی ہے، وہ اس میں آپ نے تھینک یو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، میری تو ساری نیکی ضائع ہو جائے گی۔ میں صرف اس کا چھوٹا سا حصہ بنی تھی، تو I'm so glad کہ کاش میں اس سے آگے اس کو کنٹینیو کر سکتی ہوں، اور اب کبھی بھی زندگی میں کہیں بھی آپ کو میری ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں۔ آپ نے بھی ریسنٹلی آپ کا البم آیا، آپ کا گانا آیا، ویڈیو آپ نے بڑے عرصے بعد، بڑا ٹائم لگایا۔ آئی تھنک گانے تو ریلیز ہو رہے تھے بٹ ویڈیو نہیں ریلیز کر رہے تھے، ویڈیو بھی ہو رہے تھے بٹ وہ پولیٹیکل تھے بہت زیادہ، یا تو وہ سوشل کامنٹری ہوتی تھی، یا ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا یا تو آپ سیاستدان بننے والے یا کوئی پارٹی جوائن کرنے والے۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ مجھ میں ٹیمپرمنٹ ہے پالیٹکس کرنے کا، ورنہ میں ضرور کرتا۔ تو وہ اس سے پہلے ہم نے ابھی تھوڑا سا پہلے ہی ریفارم میٹرک بورڈ پر ہم نے ایک پوری کیمپین لانچ کی تھی، اس میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ میٹرک بورڈ کے ایگزامز جو ہیں ان کو ریفارم ہونا چاہیے، جس میں مولا جٹ اور کل بل اور یہ سارا جو بنایا تھا۔ بٹ رومانٹک ویڈیو ٹو بی ویری آنیسٹ بہت عرصے بعد اب آپ سندھ بورڈ پہ بھی بنائیں، کیونکہ سندھ بورڈ ہم اب تو بھی پنجاب میں بھی شو کر آئی ہوں جہاں ماشاءاللہ سے ایک مزدور کے بیٹے نے 3rd ڈویژن حاصل کری ہے، اینڈ آئی ایم سو گلیڈ۔ ہمارے سندھ کا بڑا برا حال ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی یا اس بورڈ کے لیے بھی کچھ کام کریں۔ لیکن آپ دیکھیں صرف بورڈ کا مسئلہ نہیں ہے، جو ہمارا جو پورا تعلیمی نظام ہے اس کے اندر جو بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہ سارا روٹ لرننگ پہ بیسڈ ہے، وہ سارا رٹتے ہیں، تو سوال پوچھنے کی ایبلٹی ان کو نہیں ہوتی۔ ہماری اپنی زبان میں تھاٹ پرووکنگ کتابیں نہیں ہیں، تو وہ اصل میں ایشو بورڈ کا تو ہے ہی، بٹ اس سے زیادہ کتابوں کا اور باقی چیزوں کا ہے کہ کتابیں جو ہے نا وہ بہت مسئلہ کرتی ہیں۔ جی بالکل۔ ہاں، یہ بتائیے کہ اگر میں آج آپ کو چوائس دوں کہ گانا چن لیں یا زندگی چن لیں تو کس کو چنیں گے؟ آئی تھنک گانے کی وجہ سے زندگی کو میں ایک بڑا جس کو آپ کہتے ہیں کہ انٹیگرل پارٹ پلے کرنے کی، میوزک جو ہے پارٹ پلے کرتا ہے، تو اگر گانا چھوڑوں گا تو وہاں پر اس طرح سے پارٹ نہیں پلے کر سکوں گا، تو آئی تھنک یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی بالکل ہے نا، مطلب زندگی کے ساتھ، زندگی ٹرسٹ کے ساتھ جو ان کا گانا جڑا ہوا ہے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ اچھا، ویسے یہ بھی پوچھیں کہ ہوتا ہے بھئی ہر بچے کے ایک پہلا کرش تو ہوتا ہی، تو آپ کا بھی تو کوئی نہ کوئی کرش ہوگا پہلا؟ اب یہ نہ کہہ دیجیے کہ اسکول ٹیچر تھی۔ نہیں، اسکول ٹیچر نہیں تھی،
टू बी वेरी ऑनेस्ट याद नहीं है कि पहला कौन सा था, दूसरा तीसरा बता सकता हूँ। चले दूसरा तीसरा ही सही है। आई एम श्योर स्कूल में ही होगा, और क्योंकि मैं बहुत छोटा था जब कुछ अरसे के लिए बाहर हम चले गए थे, तो स्कूल भी चेंज होते रहे, तो आई थिंक क्लास 8 के अंदर मुझे याद है। क्लास 8 में? क्लास 8 पहला क्रश। हाय 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 हाय। साथ वाली सीट पे बैठा करती थी या आगे वाली सीट पे बैठा करती थी? अच्छा, इतना मुझे याद है। एक कॉलर उनसे बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सानिया बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी मुल्तान से कॉल है सानिया जी, क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं आपकी शो की तारीफ करती हूँ, माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सानिया। और आपके हर गेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छे होते हैं, उनकी आपका शो भी बहुत इंफॉर्मेटिव है। ओह थैंक यू सो मच, हमारी कोशिश भी ये होती है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कुछ देर के बाद जो शहजाद का नया वीडियो है ना, वो आप यहाँ देखेंगी समा की स्क्रीन पे, ठीक है? उसका भी आपको इंतजार करना है। हाँ जी, और आपसे एक और बात भी कहनी थी। जी जी कहिए। मैंने ये कहनी थी, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि रमजान में हमारा विन प्राइज हमें नहीं मिला, और थर्ड बार फिर कहना पड़ रहा है कि हमें मिलेगा मिलेगा। मैंने कहा हर बार का थोड़ी सी देर होती है, लंबी लिस्ट होती है, इंशाल्लाह हर चीज आप तक पहुंचेगी, बेफिक्र रहिए मेरी बहन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा कॉल कर लीजिएगा। अच्छा ये बताएंगे शहजाद के, वैसे तो किसी से ये पूछना बड़ा ही बेवकूफ़ी होती है कि कौन सा बच्चा पसंद है, माँ को हर बच्चा पसंद है, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछूंगी कि आपको अपना कौन सा गाना पसंद है? मुझे जो रिसेंटली रिलीज़ किए जाते हैं वो गाने आपको ज़्यादा याद होते हैं, ज़्यादा पसंद होते हैं, बट मेरा ऑल टाइम फेवरेट अगर उस तरह से कहें जिसमें मुझे लगता है कि म्यूज़िक के थ्रू मुझे कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला, तो वो लगा रहे, और जो किस्मत अपने हाथ में जो एल्बम थी उसके अंदर, तो लगा रहे वुड बी द वन। लगा रहे वुड बी वन भाई, जबरदस्त। ऐसी बताइए क्या ऑडियंस के पास, और ख़ास तौर पे जो हमारे इस वक्त व्यूअर देख रहे हैं, उनको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसने एक नॉर्मल से शहजाद को शहजाद रॉय बना दिया? आई थिंक वो एक राइट अपॉर्चुनिटी होती है, इस पर हर एक को कुछ करने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक जब मैंने स्टार्ट किया तो आई थिंक वो एक ऐसा टाइम था जिसके अंदर, हालांकि उस वक्त मैं स्कूल में मैं मैट्रिक में था, 10th ग्रेड में था जब मेरा पहला गाना आया था, तो मुझे लग रहा था कि ये भी पैशन है और प्रोफेशन बना नहीं। माँ बाप को भी यही लग रहा था कि ये सुधर जाएगा हमारे यहाँ, क्योंकि बड़ा इस बात को रोका जाता है ना कि ये भी कहाँ किस काम पे पढ़ाई की, ये भी मैं बल्कि भी किसी शो पर ये कह रहा था कि जब म्यूजिक स्टार्ट किया तो लोग ये पूछते थे कि अच्छा आप म्यूजिक करते हैं तो और क्या करते हैं, तो वो एक बहुत पुराना सा सवाल है। तो म्यूजिक एक प्रॉमिसिंग प्रोफेशन नहीं समझा जाता था, लेकिन अब तो एक बहुत ही हाईली पेड प्रोफेशन है, और लेकिन अगर आप सक्सेसफुल ना हो तो फिर ये बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इसमें आपको। तो हमारा ये था कि मैं कभी पैसे कमाने के लिए म्यूजिक स्टार्ट नहीं किया था, तो उस वजह से शायद ये एक रीज़न था जिसकी वजह से ये पैशन जो है प्रोफेशन में कन्वर्ट हुआ, और पता भी नहीं लगा किस वजह सारी चीज़ें हुई। तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक की वजह से ज़िंदगी ट्रस्ट को भी मैं पार्ट प्ले कर सका। फिर अब हमारे फातिमा जिन्ना गवर्नमेंट स्कूल है, खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट स्कूल है, तो इन तमाम को टर्न अराउंड करना, उसके लिए फंड रेजिंग करना, और फिर पॉलिसीज़ को चेंज करना गवर्नमेंट के अंदर। आई थिंक अगर मैं म्यूजिशियन ना होता तो ये सारी चीज़ें करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता। आई थिंक म्यूज़िक ने एक बहुत बड़ा, नहीं आप किसी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में होते हैं? नहीं, वहाँ नहीं वहाँ रहकर आप इतनी तब्दीली नहीं ला सकते। तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है पता नहीं, अभी तक तो नहीं है वैसे। आपकी वजह से तो बहुत तब्दीली आई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम आपके किए हुए कामों को देख भी रहे हैं और उससे फैज़याब हो रहे बच्चे, तो वो तब्दीली तो आ रही है। और मेरा ख्याल है यही वजह है कि ये यूथ जो हमारी, ये यंगस्टर्स हमारे मौजूद है, इनकी वजह से ही ये तब्दीली आनी है। बिकॉज ना यूथ किसी भी मुल्क के अंदर, दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाएं, यूथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। और हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन का एक बॉम्ब फटा हुआ है। आप देखें हर घर में 8-8, 10-10 बच्चे, तो आप खुद सोच लें कि वैसे कितनी यूथ आनी है, लेकिन उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उनकी तालीम, उनका हेल्थ, ये इशूज़ हैं जो कि गवर्नमेंट को उस वक्त देखनी चाहिए, बिकॉज यही यूथ जो है हमारा एसेट भी है और यही लायबिलिटी भी बन सकती है। ज़बरदस्त। एक कॉलर से बात करते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सुमेरा बात कर रही हूँ कराची से। जी सुमेरा, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। क्या कहना चाहेंगी सुमेरा? आज आपने शहजाद राय को बुलाया, पहले तो उनसे ये पूछें ये इधर से गायब कहाँ है? इतना लंबा गैप दे दिया इन्होंने अपने फैंस के लिए। ले भी शहजाद, सबसे पहले आप ये मेरे आने वाले सवाल का इन्होंने सवाल कर लिया कि आप बताएं आप इतने अरसे कहाँ गायब थे? ये टीवी नहीं देखती? मैं बहुत कम इंटरव्यूज देने का मौका मिलता है और कम जब तक कुछ बताने को ना हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना आया करूँ टीवी पर। बट अभी मैंने एक वीडियो रिलीज किया है जनजान, तो दैट वाज द रीजन जिसकी वजह से मैं कुछ इंटरव्यूज कर रहा था। तो ये वीडियो भी आज आप देख सकेंगी, बट आपकी शिकायत बहुत जल्द दूर हो जाएगी और आपको इतना बहुत सारे चैनल्स पे दिखने वाले हैं, इतना नहीं इंतजार करना पड़ेगा। बहुत दिनों बाद आता है, ये क्या वजह? जी मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आपके पास कुछ कहने को ना हो तो आप टीवी पर आकर सिर्फ बोलना मुझे मुश्किल लगता है। तो आई थिंक जब आपके पास कुछ बताने को तो फिर, लेकिन आपकी शिकायत मैं दूर कर दूंगा। कुछ दिनों में आपको ज्यादा नजर आऊंगा मैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि रोमांटिक गाने से पैट्रियोटिक सिस्टम को चेंज करने वाले गानों का ख्याल कैसे आया? कैसे लगा कि गाना है जो सिस्टम को चेंज कर सकता? मैंने जब 2006 में गवर्नमेंट स्कूल लिया, फातिमा ज़रा गवर्नमेंट स्कूल, तो वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल को ठीक करना है जस्ट लाइक टर्निंग अराउंड मिनी पाकिस्तान। एक छोटे पाकिस्तान की तरह होता है। हर तरह के माफियाज होते हैं, हर तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस गवर्नमेंट स्कूल को जब ठीक किया तो वहाँ से मुझे ये पॉलिटिकल गाने लिखने का रुझान हुआ और फिर मैंने ये लगा रहे लिखा किस्मत अपने हाथ में। 2008 और 9 में जो मेरी एल्बम आई थी वो थी किस्मत अपने हाथ में, और वो थी इन्हीं स्कूल्स के अंदर काम करने की वजह से। तो वो इसलिए पॉलिटिकल हुई। मैंने खुद सोचा नहीं कि मैं पॉलिटिकल म्यूजिक लिखूंगा। सिचुएशन ग्राउंड पे ऐसी थी कि मुझे इसके अलावा मुझसे कुछ लिखा गया नहीं। शहजाद, यू आर सच अ हैंडसम गाय, आवाज खूबसूरत, दिखने में हसीन। कभी नहीं सोचा ड्रामा श्रामा कोई फिल्म हीरो शीरो बन जो हैं? मुझे अक्सर हर एक कोई ऑफर होती है तो मुझे भी काफ़ी कहते रहते हैं, लेकिन फिल्म अभी मैं एक्ट कर रहा हूँ एक फिल्म में, और वो बहुत जल्द 2017 में आनी है और उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अनवर मकसूद साहब ने लिखा है उसको, तो वो एक फिल्म मूवी कर रहे हैं। और जबरदस्त। यानी कि आज शहजाद के जो फैंस हैं उनके लिए एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि शहजाद की एक फिल्म है जो रिलीज होने वाली है, जिसको अनवर अंकल ने लिखा है, अनवर मकसूद साहब ने। तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द हम बड़े पर्दे पे देखेंगे, और फिर इनकी आवाज़ तो है ही खूबसूरत, फिर इनकी एक्टिंग भी देखेंगे, है ना भाई? उसके रीज़न ये कि मैं भी यही बात कर रहा था कि गाना जो होता है वो 2-2.5 मिनट में ख़त्म हो जाता है, 3 मिनट में ख़त्म हो जाता है, बट फिल्म के अंदर आपके पास बहुत एक मार्जिन होता है, बहुत कुछ 2-2.5 घंटे होते हैं। तो उसके अंदर आप बहुत कुछ बता सकते हैं और सोशल कमेंट्री भी कर सकते हैं, एंटरटेन भी कर सकते हैं, रोमांस भी हो सकता है, फाइट भी हो सकती है। तो आप अपना मैसेज बहुत आसानी से 3 मिनट के अंदर देना बहुत मुश्किल होता है। तो वो लेकिन फिल्म में तो आप वो मैसेज दे रहे होते हैं जो आपके राइटर ने लिख के दिया होता है। अच्छा, वो एक बहुत अच्छा है कि जब आप इस तरह की फिल्म कर रहे होते हैं तो सबकी कंट्रीब्यूशन होती है कंटेंट के अंदर। तो ये है कि हम सबकी, जो भी डायरेक्टर हैं, मैं हूँ, अनवर साहब तो ऑब्वियसली इज राइटिंग इट, तो वो कंट्रीब्यूशन सबकी होती है। तो वो लाइक माइंडेड लोग ही साथ काम करते हैं, तो ही फिर एक ऐसी चीज़ बनती है जो एक दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, आप लोगों का टैलेंट। ये बताइए कि ऐसे कहते हैं बहुत सारी ज़िंदगी में, मेरे ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे फैंस हैं जिनकी चीज़ों को मैं कभी नहीं भूली। आपकी लाइफ में कोई ऐसा फैन है जिसकी कोई हरकत ऐसी हो जिसको आप आज तक ना भूले होंगे, या अल्लाह अब ये दोबारा ना हो, या फिर ऐसा हो कि या अल्लाह ये फिर बार बार हो? 2-3 फैंस मैं बताना चाहूँगा, दोनों तीनों का एक ही मुझे लगा कि उन्होंने मेरे इतने ज़बरदस्त स्केच बना के भेजे थे कि वो बहुत, मैं देख कर बहुत इम्प्रेस हुआ था कि इतना कोई टैलेंटेड आदमी मेरा फ़ैन है। तो वो स्केच, और बहुत यंग लड़की थी वो, आई थिंक 14-15 ईयर्स ओल्ड थी, जिसने स्केच बनाया किसी नस वस तो नहीं काट लिया, आगे रगे शगे काट लो? वो नहीं, इस तरह का होता है, बट मुझे पता नहीं, आई होप कभी कोई काटे ना, बट सुनने में बहुत आया तो, लेकिन आई होप किसी ने काटी ना हो। और प्लीज़ पता है फ़ैन बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे लिए सांस लेना है, फ़ैन का होना बिल्कुल ऐसे जैसे हम सांस लेते हैं, तो फ़ैन बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन फ़ैन की हद तक ही फ़ैन रहे जी तो बहुत अच्छा रहता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, महा बात कर रही हूँ कराची से। जी महा, कहिए क्या कहना चाहेंगी कराची से? सादिया, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से हूँ। सादिया, मुझे शहजाद राय से बात करनी है। नहीं कराऊंगी, प्लीज नहीं कराऊंगी बात। प्लीज करवा दो, उनकी बहुत बड़ी फैन हूं। नहीं, वो कह रहे मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, प्लीज कीजिए। कैसी हैं आप? आई एम फाइन। शहजाद, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शहजाद, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप नहीं जानते। थैंक यू, अब जान गया हूँ मैं। जी,
آپ کی جو نئی ویڈیو آج گیا مجھے اس کا بہت شدت سے انتظار ہے. آپ بہت عرصے بعد جو ہے وہ کوئی ویڈیو لانچ کر رہے ہیں. جی آپ دیکھ سکیں گے ان اباؤٹ فیو منٹس تو یو ول بی ایبل ٹو سی اٹ. اور اوکے ہاں نا بس اب آپ کا انتظار ہی ختم ہونے والا ہے. بہت جلد ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آپ شہزاد رائے کی فین ہیں اور شہزاد رائے بائکس کے فین ہیں. ہاں موٹر بائک کا میں بہت بڑا فین ہوں اور میں پورے پاکستان میں تھر سے لے کر گلگت تک میں گیا تھا موٹر بائک کے اوپر. واو اور ہماری سڑکیں اتنی اچھی ہیں. ہماری سڑکیں اتنی اچھی ہیں. اچھا زبردست. سندھ کی سڑکیں بہت خراب ہیں ہاں بٹ پنجاب اور پھر آگے پختونخوا اور پھر بہت اچھی سڑکیں اور جو شارع قراقرم ہے وہ بیوٹیفل وہ کیونکہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ٹوٹتی رہتی ہے بنتی رہتی ہے. لیکن جتنا خوبصورت پاکستان ہم سنتے ہیں کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے بٹ موٹر بائک پہ دیکھنا جو ہے پاکستان کو وہ مجھے لگتا تھا کہ یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا لیکن وہ پورا بھی ہوا. اور میں اب لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ جا کے دیکھیں کہ ہنزا گلگت چترال یہ جگہ ایسی ہے کہ آپ کو دنیا میں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی بالکل پورا سوئٹزرلینڈ پاکستان میں موجود ہے. جی جانیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد کہ کتنی بائکس ان کے پاس موجود ہیں. لیکن اس کے لیے لینا پڑے گا ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شہزاد رائے ہمارے ساتھ موجود ہے. ساری باتیں ابھی کرنی ہیں لیکن کیا کریں چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں. سما ٹی وی آپ کو فراہم کر رہا ہے ایسے ہی مواقع. پاکستان میں پہلی بار سما ٹی وی آپ کے لیے لے کر آیا ہے ملی نغموں کا خزانہ. بنو پاکستان کی آواز جس میں ہر محب وطن پاکستانی اپنے آواز کا جادو جگائے گا. بنو پاکستان کی آواز کا مین راؤنڈ ہوگا 11 اگست کو جبکہ سیمی فائنل ہے 13 اگست کو. کون بنے گا پاکستان کی آواز اس کا فیصلہ ہوگا 14 اگست کو. جیتنے والے کو دی جائے گی حبیب آئل کی 800 سی سی کار. تو ملی نغموں اور اپنی آواز سے عوام کے خون جگر کو دوام بخشنے کے لیے ہمارے شو کا حصہ بنے. جینے کا مزہ تو صبح میں ہے. جینے کا مزہ تو صبح میں ہے. سما ٹی وی آپ کو فراہم کر رہا ہے ایسے ہی مواقع. پاکستان میں پہلی بار سما ٹی وی آپ کے لیے لے کر آیا ہے ملی نغموں کا خزانہ. بنو پاکستان کی آواز جس میں ہر محب وطن پاکستانی اپنے آواز کا جادو جگائے گا. بنو پاکستان کی آواز کا مین راؤنڈ ہوگا 11 اگست کو جبکہ سیمی فائنل ہے 13 اگست کو. کون بنے گا پاکستان کی آواز اس کا فیصلہ ہوگا 14 اگست کو. جیتنے والے کو دی جائے گی حبیب آئل کی 800 سی سی کار. تو ملی نغموں اور اپنی آواز سے عوام کے خون جگر کو دوام بخشنے کے لیے ہمارے شو کا حصہ بنے. آج تو یہ تالیاں بھی نہیں ختم ہو رہی اور یہ چیخیں بھی نہیں ختم ہو رہی ہیں. اتنی چیخیں تو ہمارے لیے کبھی نہیں ہا ہو والی ہے. اب آپ بتائیں میں ایک سوچ رہی ہوں کہ جب یہ ویڈیو آن ایئر ہونے والا ہے یہ ویڈیو جب دیکھیں گے اس کے بعد میری آڈینس کا کیا حشر ہوگا. آئی ہوپ ان کو پسند آئے. نہیں بہت پسند آئے گا. آپ بہت پسند ہے سب کو. آپ کا اندازہ نہیں ہوا کالر سے ہماری بیٹھی آڈینس سے ہے نا. تو کیا خیال ہے آپ لوگ کی بھرپور تالیوں پہ دیکھ لیں چل کے ویڈیو دیکھنی چاہیے. ویڈیو تالیاں بند ویڈیو نہیں. چلے جی اپنے تمام دیکھنے والوں کو میں چاہوں گی کہ آج اس پہ سے پردہ ہٹا ہی دیا جائے ہے نا جی. ویڈیو چل کے دیکھتے ہیں. نیا ویڈیو شہزاد رائے کا ہے. آئیے اور پھر اس پہ بات کریں گے.
बोल वे मेरे कोल वे बह जा मैं पैरी पैनिया तेन जिंद जा कैनिया कैनिया तेन जिंद जा हाँ कैनिया कैनिया हंस बोल वे मेरे कोल वे बह जा मैं पैरी पैनिया सारी रात न जगावे अखियां दे बुए खुले रहन कदिया वे मैनू इंज सारी सारी रात न जगावे अखियां दे बुए खुले रहन कदिया वे तेरे बिन मेरी हुई जिंदगी वीरान तेनू कहनिया तेनू जिंद जा कहनिया कहनिया तेनू जिंद जा वीडियो जो देने का था ना ये तो आपने बता दे कि मैं हीरो हूँ जरा चेक कर लो बहुत अच्छा वेल डायरेक्टेड थैंक यू सो मच थैंक यू साकिब खान एक यंग डायरेक्टर उसने डायरेक्ट किया है यार यंग लोगों में माशाल्लाह क्या टैलेंट है भाई जी इज वेरी गुड और कॉन्सेप्ट भी उसी ने सारा कुछ किया था तो आई थिंक लेट्स सी कैसा लो और आपका डुएट वॉच आपने बहुत अच्छा चुना के बहुत अच्छा जोई ने गाया है सीरियसली आप लोगों को कैसा लगा मुझे लग रहा था जब वीडियो चल रहा था हमारी पूरी ऑडियंस ने ऐसे खोई हुई व्यू देख रही थी हमने जब ये वीडियो रिलीज किया तो इंटरनेट पे मुझे सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आ रहे थे वो मस्टैंग के आ रहे थे जो उसमें रेड मस्टैंग गाड़ी यूज हुई है बिकॉज़ वो बड़ी कस्टमाइज्ड है बिल्कुल मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ पर बाइक्स और गाड़ियों का बड़ा शौक है इतना ज्यादा शौक है लेकिन लोगों के पास कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो जाके या तो खरीद सकें या अगर उनके पास बाइक्स है तो कोई ट्रैक्स इस तरह के नहीं है जहाँ चला सकें तो ये बहुत मसला है तो आई थिंक मैं जब वीडियो रिलीज हुआ तो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि जी मैं बहुत बिकॉज मैं क्योंकि खुद बाइकर हूँ तो वो कराची के अंदर तो ये होता है कि हर जगह वो अब स्पीड ब्रेकर्स बना देते हैं ताकि वो बाइकर्स जा ना सके बट लेकिन अगेन एक डेंजरस भी होता है क्योंकि बाइकर्स जब इस तरह रोड पर आके चला रहे करते तो उसमें बड़ी तबाही लेकिन तरीके से जो बाइक चलाते हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ना आप इतने स्पीड ब्रेकर्स वो स्पीड ब्रेकर्स नहीं होते वो कार ब्रेकर्स होते हैं बाइक ब्रेकर्स होते हैं इतने सारे आपने बना दिए होते हैं और मेन रोड हाईवे पे आप जा रहे हैं और बीच में स्पीड ब्रेकर आ गया तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए और मुझे ये बताइए वैसे ही कोई कम लड़कियां नहीं तबाहियां फेर रही थी खत्म हो रही थी आपके ऊपर इस वीडियो के बाद तो वो जो नसें रगे कटनी थी अब जब आप आपकी सोच है ये तो माशाल्लाह वीडियो वैसी बहुत डिस्ट्रक्शन हो रही है मजीद लोगों को ना मारे नहीं और फिर उसके बाद मूवी आने वाली है तो फिर आप तो वैसे ही हीरो है भाई अब क्या होगा कैसे संभालेंगे अपने फैंस को आपको सोचा आपने रख ले मुझे जरा आगे कर दिया साथ जरा प्लीज देख ले हैं हैंडल कर ले नहीं थैंक यू सो मच आप बट आई होप कि जो भी हम म्यूजिक करें या फिल्म करें उसमें कहीं पर
جو اپنا ایک کہتے ہیں نا پریچی ہوئے بغیر اپنی بات کہہ سکیں اور وہ لوگوں تک پہنچ سکے, تو وہ مجھے اس کی بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ اگر ہم کہیں کنٹریبیوٹ کر سکیں سوسائٹی کی تبدیلی. بالکل. اچھا یہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کنفیوز ہوتے ہیں جب تو بہت سارے مشورے کرتے ہیں, کوئی بھی فیصلہ فوری نہیں لیتے, کیا یہ بات سچ ہے؟ اچھا کبھی کبھی میں بہت زیادہ ڈسکس کرتا ہوں لوگوں سے, پوچھتا ہوں یہ وہ, اور اس وجہ سے میری چیزیں بہت ڈیلے بھی ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی فوراً ڈیسیجن لے لیتا ہوں. بٹ مجھے لگتا ہے کہ جتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھ کر اگر کوئی چیز کریں, اور کبھی کبھی آپ کی انٹیوشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ ڈیسیجن لینا ہے. گانے کے پیچھے کیا تھا, اس کے لیے کتنے مشورے کیے تھے, یہ انٹیوشن اتنی اسٹرانگ تھی کہ کہتے نہیں کر دیا بس کرنا ہی ہے. اچھا گانا بھی ہم نے کافی عرصے پہلے اس کو ریکارڈ کیا تھا, اور مجھے زوئی جب میں ریکارڈ کیا اور ویڈیو نہیں بنایا تھا, زوئی مجھ سے کہتے وہ اس نے ایک جوک بنا لیا تھا کہ جب بھی کبھی فون بات ہوتی تھی یا ٹیکسٹ ہوتا تھا, اس سے کہا تم نے ریکارڈ کر کے کہیں اپنے کیبل پہ تو نہیں چلانا, کہیں رکھ دیا ہے تم نے اس کا ویڈیو کبھی نہیں بنانا. تو میں ریکارڈ کرنے کے بعد بھی بہت عرصے تک اپنی سوشل پولیٹیکل چیزیں کر رہا تھا اور یہ گانا نہیں کر پا رہا تھا. تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ویسے ڈیسیجن میکنگ میں ٹائمز میں کبھی کبھی بہت زیادہ ٹائم لے لیتا ہوں. اور یہ گانا پروڈیوس شانی نے کیا, نقاش حیدر نے. میں کیا اس کا ہی بتا دوں. ضرور ضرور, بالکل. جن جن کی محنت ہوتی ہے ان کا ہونا, جنہوں نے پروڈیوس کیا ہوتا ہے ان کے تو بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ جب لوگ کسی بھی سوشل چیز سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ 14 اگست کے قریب ہوں, اگست کا مہینہ ہو, تو لوگ کہتے ہیں کوئی پیٹریوٹک چیز لے کر آئیں, کوئی ملی نغمہ لائیں, کوئی ترانہ لائیں. آپ نے تو کوئی لوی ڈبی ہے نا, لوی ڈبی سانگ لائے, کیونکہ لوگوں کا تو ہمارے میں نے دیکھا کہ اب ہماری فیلنگز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اس کو آپ کو پیار بانٹنا چاہیے ہے نا, مطلب لوگوں کو چیر پھاڑ دو, انہوں نے اسی گانے کو ہٹ کر. لیکن میں سیریسلی میں آپ کو بتاؤں, مجھے اچھا لگا کہ آپ اس طرح کا ایک گانا لے کر آئے جو یہ بھی ایک محبت ہے. جی بالکل بالکل ایسی. لیکن یہ گانا ہم نے کچھ دنوں پہلے ریلیز کیا ہے, بٹ 14 اگست کے لیے اسپیشلی ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس جو ہماری ہے ملک کی, ان کا پہلی دفعہ آفیشیل گانا آ رہا ہے, تو وہ گانا میں نے کیا. اوہ واو, وہ بھی ہم سن سکتے ہیں آپ سے آج؟ وہ بالکل آج جیسے وہ ریلیز ہو جائے گا تو پھر آپ سنیں, ورنہ وہ کہیں گے پہلے گا دیا میں نے. ہلکا سا گنگنا دیں پلیز. میں ایک ویسے ہی گایا تھا, میں ایک لائن سے سنا دیتا ہوں, حالانکہ مجھے ریلیز ہونے سے پہلے گانا نہیں چاہیے. مولا جگ آئے جگ جائے رے, مولا رکھیوں ہی بات بنائے رے, مولا جگ آئے جگ جائے رے, مولا رکھیوں ہی بات بنائے رے. یہ ہے. واہ, مولا بات بنائے رکھے, کیا خوبصورت بات. اس کا ویڈیو آپ دیکھ سکیں گے. تو 14 اگست کے لیے وہ ایک گانا ہے جو جب ہم بات کر رہے ہوں گے تو شاید اس وقت ریلیز ہو چکا. انشاءاللہ مجھے تو لگا تھا 14 اگست ایسے نہ وہ لوگ بھول گئے 14 اگست کے بعد ریلیز کرو, جاگ جائیں خدا کے واسطے. یہ ڈیسیجن میں نے پہلے لے لیا تھا کیونکہ میرا ڈیسیجن نہیں تھا یہ, اس لیے وقت پر ریلیز ہو گیا. میں ایک دم یہ سوچنے والے تھے کہ ایسا نہ کہ 14 اگست گزر جائے آپ سوچتے ہی رہ جائیں کہ ریلیز کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا. آپ کہہ رہی ہیں ڈیسیجن میکنگ میں مسئلہ ہوتا, تو میں نے ڈیسیجن نہیں لیا. یہ آپ نے ڈیسیجن نہیں لیا, ان کا ویڈیو تھا, ان کا ویڈیو ہے, تو ان کو بھی یاد دلا دیں کہ اگست آ گئی ہے اور اب بالکل قریب آ گئی ہے. آئی تھنک آج ریلیز ہو گیا ہوگا. اور یہ بھی بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے یوسف کا ویڈیو شوٹ کرنا, کہ ایئرپورٹ پہ شوٹنگ کرنا اور بالکل جہاز کے ساتھ اور رن وے پر, یہ بھی ایک بڑا مزدار ایکسپیرینس تھا. بٹ اب کیونکہ میں آپ کے پاس آیا ہوا تو میں بتا چلوں کہ 14 اگست کو میں کوئٹہ میں کانسرٹ کر رہا ہوں, جو بلوچستان ایکسلنس ایوارڈ ہو رہے ہیں. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے حالات برے ہیں اور جس طرح سے کل بام بلاسٹ ہوا ہے اور دل ٹوٹ جاتا ہے, بٹ لیکن زندگی چلتی رہنی چاہیے. ہم سب کو پارٹ پلے کرنا چاہیے اپنا. تو اس لیے دنیا میں کہیں جانے سے بہتر ہے کہ میں بلوچستان جاؤں گا اور کوئٹہ میں کانسرٹ کروں گا 14 کو. زبردست. چلے جہاں بات ہو رہی ہے ایئرپورٹ کی, تو ذرا آپ سے یہ بھی پوچھیں, کیا کبھی ایسا ہوا کہ ایئرپورٹ پہ کہیں زبردست قسم کی چیکنگ کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ کئی دفعہ, بہت دفعہ. ہاں بہت دفعہ. لیکن اچھا ہوتا ہی ہے کہ ایک بڑا برا لگتا ہے, بیلٹے جوتے ووتے سب اتروا دیتے. اچھا, اور میں بالکل مائنڈ بھی نہیں کرتا یہ کرنا, لیکن پاکستان میں نہیں کرتے بیکاز وہ جانتے ہوتے ہیں تو پیار کرتے ہیں. تو وہ حالانکہ میں تو ان سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جیسے آپ باقیوں کو ٹریٹ کریں ایسے کریں. ویری نائس. وہ سارے ہی ہمارے اسٹارز کے ساتھ. پاکستان سے اس لیے باہر کی بات کریں, اور میں پاکستان سے باہر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ امریکہ چلے جائیں
تو امریکہ میں اکثر آپ کو جوتے بھی اتار دیں گے اور یہ بھی کر دیں گے, بھی اتار دیں, کچھ نہ پہن گے, مطلب پجامہ ٹی شرٹ میں جائے بندہ اور چپلیاں پہن کے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جب میں اس طرح کی اس میں کیوں میں کھڑا ہوا ہوتا ہوں تو کہیں پاکستانی مل جاتا ہے تو وہ پھر اپنا وہی بھی کہنے کا موقع نہیں ملا مجھے گوگل کر کے چیک کر لو. نہیں تو وہ پاکستانی پہلے سے, اگر آپ کو, میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کیونکہ اگر پاکستانی مل جائے تو وہ پھر میک شو کرتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے جو کر سکتا ہے آپ کی ہیلپ کرے. اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے بیکاز مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ کیونکہ امریکہ میں ایک دفعہ نیو یارک میں ہم جا رہے تھے تو وہ پاکستانی ان کی سیکیورٹی اس میں کھڑا ہوا تھا اور بیچارہ وہ اپنے ہیڈ کے پاس گیا, اس نے کہا نہیں یار یہ ہمارے ملک کے سنگر ہیں اور ان کو آپ نے, تو انہوں نے اسپیشلی مجھے کہا کہ نہیں یار ان کو ایک کونے سے ایک اور جگہ تھی. I was just thinking کہ پاکستانی بیچارے جہاں پر بھی ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو عزت دیں, اور یہ ملک کے اس سے محبت ہے اور ملک کے لوگوں سے محبت ہے, میرے خیال ہے کہ محبت قائم رہنی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں چیکنگ کروانا ضروری ہے. آپ کو ہر طرح کی کیوں میں لگنا آئی تھنک, اور ہم لوگوں کو تو خاص طور پہ اگزامپل سیٹ کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کیوں میں لگیں, اور اگر کہیں سے آپ کو کوئی کہہ بھی رہا ہے کہ آپ کیوں توڑ کے نکل جائیں آگے ہم آپ کو لے آتے ہیں تو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے بیکاز آپ اگزامپل سیٹ کرتے ہیں. اگر آپ جب کیوں توڑیں گے تو پھر باقی دنیا تو پھر ڈیفینیٹلی توڑے گی. گڈ, پھر باقیوں کو کیسے سبق دیں گے یہاں لیتے ہیں جناب ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دل کی باتیں اسی طرح جاری رہیں گی, آپ لوگ کہیں نہیں جائے گا. شہزاد روی میرے ساتھ موجود ہے. سما ٹی وی آپ کو فراہم کر رہا ہے ایسے ہی مواقع. پاکستان میں پہلی بار سما ٹی وی آپ کے لیے لے کر آیا ہے ملی نغموں کا خزانہ. بنو پاکستان کی آواز, جس میں ہر محب وطن پاکستانی اپنے آواز کا جادو جگائے گا. بنو پاکستان کی آواز کا مین راؤنڈ ہوگا 11 اگست کو, جبکہ سیمی فائنل ہے 13 اگست کو. کون بنے گا پاکستان کی آواز, اس کا فیصلہ ہوگا 14 اگست کو. جیتنے والے کو دی جائے گی حبیب آئل کی 800 سی سی کار. تو ملی نغموں اور اپنی آواز سے عوام کے خون جگر کو دوام بخشنے کے لیے ہمارے شو کا حصہ بنے. جینے کا مزہ تو صبح میں ہے, جینے کا مزہ تو صبح میں ہے. سما ٹی وی آپ کو فراہم کر رہا ہے ایسے ہی مواقع. پاکستان میں پہلی بار سما ٹی وی آپ کے لیے لے کر آیا ہے ملی نغموں کا خزانہ. بنو پاکستان کی آواز, جس میں ہر محب وطن پاکستانی اپنے آواز کا جادو جگائے گا. بنو پاکستان کی آواز کا مین راؤنڈ ہوگا 11 اگست کو, جبکہ سیمی فائنل ہے 13 اگست کو. کون بنے گا پاکستان کی آواز, اس کا فیصلہ ہوگا 14 اگست کو. جیتنے والے کو دی جائے گی حبیب آئل کی 800 سی سی کار. تو ملی نغموں اور اپنی آواز سے عوام کے خون جگر کو دوام بخشنے کے لیے ہمارے شو کا حصہ بنے. یہ میری بیٹی میرے ساتھ کرتی ہے, یہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں. آپ یہ جو فریمز میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ میں گھر لے کے جانے والی ہوں. آپ اپنے گھر لے کے جائیں گے اور وہ بھی شہزاد روی کی سگنیچر کے ساتھ. جناب شہزاد, یہ ہم آپ کے فینس کیونکہ بہت زیادہ, لیکن پھر بھی ہم نے ٹاسک رکھا ہے شہزاد کے لیے بھی, تاکہ وہ بھی تو سوچ سمجھ کے کسی کو دینا ہے نا بھائی. یہ سگنیچر کریں گے اور آپ کو وہاں تک جا کے جس کو دل چاہے آپ دے سکتے ہیں. یا مجھے مشکل کام یہ ذمہ مشکل کام کچھ تو کرنا پڑے گا, سارے کام میں ہی کر بیٹھوں ہے نا بھائی. آئیے لیجیے, آئیے. 2 پکچرز ہیں, 2 پکچرز ہیں. آپ یہ جہاں وہاں جا کے اب جو تالیاں زیادہ بجائے اس کو دے دیں, شور جو زیادہ بجائے. تو میں ان کو دے دیتا ہوں, چلو ایک آپ رکھ لیں, میں ان کو دے رہا ہوں. اچھا اگر ان کے لیے بھی کوئی سی ڈی یا کوئی چیز ہو تو پلیز آپ کی ایک تصویر کھنچوا کے نا آپ سب کو ہمارے پیج پہ مل جائے گی, ٹھیک ہے نا, وہ امپورٹنٹ ہے.
زبردست, یہ کمال ہو گیا. اچھا یہ بتائیں شہزاد, کبھی زندگی میں کوئی ایسا خوف جس نے آپ کو بہت مطلب وہ خوف زدہ رکھتا ہو, کوئی ہے لائف کا ایسا خوف؟ ہر وقت خوف زدہ رکھتا ہو. آئی تھنک ایسا تو کوئی خوف نہیں جو آپ مطلب میں نے ہر وقت کبھی کبھی خوف مانے آپ کو چیزوں سے آتا ہے. جب آپ کے پاس نام بڑا ہوتا ہے, پہچان بڑی ہوتی ہے, آپ کے اوپر ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں, تو وہ خوف آپ کو ویسے گھیرے رکھتا ہے. کیا اچھا مجھے بیکاز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری لائف کبھی بھی گانے کی وجہ سے یا ریفارمز کرنے کی وجہ سے کبھی چینج بہت زیادہ نہیں ہوئی. اگر میں نہ گاتا ہوتا اور نہ ریفارمز کر رہا ہوتا تو میری لائف اسی طرح کی ہوتی. میری فیملی لائف, میری پرسنل لائف, میرے دوستوں کے ساتھ, تو کوئی میرے بہت ہزاروں دوست نہیں ہیں میوزک انڈسٹری میں آنے کے بعد. ایک کلوز سرکل ہے جو تو مجھے لگتا ہے کہ میری لائف ایسی ہوتی ہے اگر میں گانا رہا ہوتا. تو اس لیے اگر آپ کی لائف میں بہت چینج آ جائے کہ پہلے آپ بالکل ہی کوئی اور ہوں, جیسے آپ نے گانا شروع کیا تو آپ کی زندگی بالکل بدل چکی ہے, آپ راک سٹار بن گئے ہیں, آپ کو دنیا کے بیسٹ ہوٹلز میں رکنے کا شوق ہے, یا آپ کو دنیا کی بیسٹ گاڑیوں میں شہزاد روئے کو کیسا شوق ہے؟ مجھے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا, مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میں کہاں ٹھہر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, کس گاڑی میں جا رہا ہوں. مجھے اگر موٹر بائک مل جائے تو مجھے دنیا کی کوئی جگہ نہیں چاہیے, موٹر بائک پہ چھتری ٹانگ کے کھڑے ہو جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کیونکہ یہ ایک تو مسئلہ نہیں ہے, تو اس لیے کوئی اس طرح کا خوف دماغ میں. اچھا وہ 70 سی سی والی بائک تو نہیں نا, وہ ہیوی بائک ہی چاہیے نا اس کے لیے. اب دیکھیں یہ خواہش آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بائک میں ہیوی, کیونکہ ہلکی چلاؤں گا تو مجھے مزہ نہیں آئے گا, تو میں اپنے مزے کے لیے. آپ کے پاس ٹوٹل کتنی بائکس ہیں؟ میں نے الگ الگ وقت میں الگ الگ بائکس رکھی ہیں, بٹ بالکل ریسنٹلی میرے پاس ہارلی ڈیوڈسن نائٹ راڈ تھی. آپ کی لائف میں ہر ایک کی زندگی میں نا کوئی ایک آپ اس کو دیکھتے ہیں, انسپائر ہوتے ہیں اور وہ آپ کے انسپریشن بنتا ہے. آپ کی لائف کا انسپریشن کیا؟ اچھا ایک نہیں ہے کوئی, بہت سارے ہیں. اچھا وہ بھی بہت سارے ہیں, کرش بہت سارے تھے, انسپریشن بھی بہت سارے. اچھا ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک کو دیکھا اور یہ فل سیاست دان بننے کے سارے جراثیم آپ کے اندر موجود ہیں, آپ بن جائیں, کیونکہ سیاست دان ایسے ہی جواب دیتا ہے. نہیں میں ایسے جواب اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ دیکھیں نا, آپ کو کبھی ایک لڑکی پہ کرش کیسے ہو سکتا ہے ساری زندگی, اتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں. پھر آپ کا ایک رول ماڈل صرف کیسے ہو سکتا ہے, جبکہ ہمارے پاکستان میں زبردست قسم کے لوگ گزرے ہیں. میں ایک نام یہاں پر لیتا چلوں جن کا لوگوں کو نہیں پتا ہے, لیکن اس طرح سے نہیں پتا جس طرح سے لوگ عبدالستار ایدھی صاحب کو جانتے تھے یا ادیب رضوی صاحب کو جانتے ہیں. ڈاکٹر روت فوائے ہمارے یہاں, جنہوں نے لیپریسی کوڑ کی جو بیماری ہوتی ہے اس کو ختم کیا. بالکل. تو وہ اس ریجن سے ختم کیا. ان کے ساتھ رمضان میں پورا پروگرام کیا ہے. دیکھیں کتنی زبردست بات ہے, اور اکثر میں جب لوگوں سے پوچھتا ہوں تو لوگوں کو ان کے بارے میں اتنا نہیں پتا ہوتا. تو مجھے, اور وہ جرمن خاتون ہے, وہ پاکستان کی ہے بھی نہیں, اور انہوں نے پاکستان میں آ کے ساری زندگی گزاری, یہاں پر لوگوں کی جس طرح سے مدد کی, اس بیماری کو ختم کیا, اور اب جس طرح سے وہ سینٹر چلا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں اس وقت میری رول ماڈل وہ ہیں. تو میں یہ جب آپ کے لائف کے رول ماڈلز ایسے ہوتے ہیں نا, تو آپ کی زندگی خود بخود شہزاد روئے جیسی ہو جاتی ہے. آپ میں سے کوئی ان سے ملے گا, آپ سب ان کے فین ہو جائیں گے. جس طرح کے وہ آپ کہتے ہیں نا فرشتہ دنیا کے اندر اگر آپ کو نظر آ جائے تو آئی تھنک پاکستان کی مدر ٹریسا یہ کہنا چاہیے. میں کہتا ہوں دنیا کے اندر, ناٹ جسٹ پاکستان. اس میں کوئی شک نہیں ہے جو انہوں نے کیا, اور ہمارے ملک کی نہ ہوتے ہوئے بھی, اور ہمارے ملک کے لوگوں کی اتنی خدمت کر رہی ہے. بیکاز ملک, باؤنڈری, سرحدیں, یہ تمام چیزوں سے یہ لوگ, یہ انسان جو ہوتا ہے وہ انسان کی طرح دیکھتی ہیں وہ لوگوں کو. ان کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کے کس ملک سے, افریقہ سے, پاکستان سے, لندن سے. ان کو لگتا ہے کہ یار انسان جہاں پر وہ ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم جتنا ریکگنائز کر سکیں, اور ہمارے بچوں کو ہماری اسکول کی کتابوں میں, بیکاز ایسے لوگوں کو نہیں پتا یہ بات, ہماری اسکول کی کتابوں میں اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے جس میں آپ بتا سکیں اپنے ہمارے. اور دیکھیں ہمارے اسکول میں جب ہم اپنے رول ماڈلز کے بارے میں پڑھاتے بھی ہیں نا, تو ان کو پڑھاتے نہیں, ان کو رٹاتے ہیں. آپ کو اس طرح سے پڑھانا چاہیے کہ آپ کو پیار ہو ان سے, نہ کہ آپ اس دن پیدا ہوئے ایسے فلانا ہیروز ہوں کہ جن کو دیکھ کے آپ ان جیسا بننا چاہیں. نہیں, آپ کو جو ڈرا دیتے ہیں نا کہ اتنی ڈیٹس یاد کرا دیں گے, اتنے ایونٹس یاد کرا دیں گے, سب رٹا دیں گے, تو بچے کو 9/11, 11 ستمبر اور 25 دسمبر اور یہ سب چیزیں آپ کو یاد کرنی ہے, رٹنی ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ ان تاریخوں سے بھی اور ان لوگوں سے بھی پیار کرائیں بچوں کو. بیکاز بچے جو ہوتے ہیں وہ رٹنے کے لیے نہیں آئے اس دنیا کے لیے, وہ دیکھنے کے لیے آئے, سمجھنے کے لیے آئے, سوال پوچھنے کے لیے آئے.
تو ایک پورا سوال پوچھنے کا کلچر ہی نہیں ہمارے یہاں. اور وہ کہتے ہیں کہ 50% جو جواب ہوتا ہے وہ صحیح سوال میں ہوتا ہے. ہماری پوری سسٹم کے اندر, ناٹ جسٹ ان اسکولز, ہمارے گھر میں آپ ماں باپ سے زیادہ سوال کریں وہ ناراض ہو جاتے ہیں, آپ پولیس سے زیادہ سوال کر لیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں, استاد سے سوال کر لیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں. پر آپ ہم سے جتنے سوال کریں ہم بالکل ناراض نہیں ہوں گے, کیونکہ ہمارا ایک ہی شوق ہے, سما کی ٹیم کا, سما چینل کا ہی شوق ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے اس دفعہ پہلی دفعہ پاکستان میں ملی نغموں اور ترانوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں پاکستان کی آواز. اچھا, ماشاءاللہ. ملی نغمے اور ترانوں کے لیے پورے پاکستان میں اس کے آڈیشن ہو رہے ہیں. آڈیشن سے وہ جو لوگ سلیکٹ ہو کے, اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ جتنے ینگسٹرز اس میں آئے ہیں, مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے. اور کوئی ایسا نہیں کہ مطلب آپ آئے اور آپ جیت کے ایک ٹرافی ہم نے آپ کو دے دی, آپ لے کے جا رہے ہیں حبیب کوکنگ آئل کی گاڑی. جناب یہاں سے جو ہمارا ونر ہوگا وہ گاڑی لے کے جائے گا یہاں سے, اور اس کے لیے بھی کوئی یہ طے نہیں کہ وہ کراچی کا ہو, وہ پشاور کا ہو, وہ لاہور کا ہو, وہ جہاں کا بھی ہوگا وہ ہوگا پاکستانی اور پاکستان کے لیے گا رہا ہوگا. تو یہ بتائیے شہزاد کہ فیصلے دل سے ہوتے ہیں کہ دماغ سے؟ آئی تھنک دل اور دماغ الگ چیز نہیں, مجھے لگتا ہے. نہیں بالکل الگ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں دماغ اور دل دونوں کا کنسنسس ہوتا ہے. ہاں. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ایموشنل ڈیسیجن اکثر لوگ کرتے تھے, بٹ ان ایموشنل ڈیسیجنز میں بھی آپ کا دماغ ضرور, مجھے لگتا ہے کہ دونوں کے ساتھ مل کے فیصلے ہوتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف دماغ سے کر لیا, دل سے کر لیا, بٹ یہ میں آپ کی جو بات ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ایموشنل فیصلہ. تو میرے فیصلے زیادہ تر دل سے اس کا کل جواب دیں گے. دل سے زیادہ ہوتے ہیں اور دماغ سے بھی ہوتے ہیں, لیکن دل سے زیادہ ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ دل لیفٹ پہ ہوتا ہے لیکن ہوتا ہمیشہ رائٹ ہے. لیکن دل سے جو فیصلہ میں جب بھی کرتا ہوں تو, اور اس میں اگر کوئی گڑبڑ ہو تو مجھے غصہ بہت آتا ہے. میں کہتا ہوں دیکھو دل سے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا, اس میں میرا کوئی میں نے اپنا فائدہ نہیں سوچا تھا, لیکن دیکھیں یہ اس کا مجھے نقصان ہو رہا ہے. بٹ لیکن آخر میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں, آپ کو اپنے لیے ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ اچیو کیا. تو یہ کمپلیکیٹڈ بات ہے ویسے جو آپ پوچھیں گے. ایک اور کمپلیکیٹڈ بات پوچھ لیتی ہوں, آپ اگلی کمپلیکیٹڈ بات پوچھتے ہیں. یہ بتائیے کہ لائف میں جب آپ اتنا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. لائف میں کوئی ایسا ریگریٹ رہا کہ یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا, کاش میں ایسا کر لیتا, یا کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی؟ اگین یہ ریگریٹ بہت چھوٹے وقت کے لیے چھوٹے چھوٹے ایونٹس پر ہوتا ہے, بٹ اس طرح کا کبھی ریگریٹ نہیں ہوتا کہ جو 2 4 10 دن تک ساتھ رہو کہ یار اگر یہ ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا, اور یہ ہو جاتا, وہ ساتھ رہتا نہیں ہے ریگریٹ میرے. تو یہ ایک اچھی بات ہے, بٹ لیکن اوبویسلی چھوٹے چھوٹے ریگریٹ تو آپ کو ہوتے رہتے ہیں. اور کوئی ایسی خواہش جو آپ کو لگتا ہو کہ وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی اور پوری ہونی چاہیے؟ بہت ساری ہے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ بہت ساری خواہشات ہیں جو بھی پوری نہیں ہوئی, اور آئی ہوپ ہماری ہم سب کی لائف ٹائم میں وہ پوری ہو سکے, میری لائف ٹائم میں پوری ہو سکے. آمین. بہت خوبصورت بات کی آپ کسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ سوال واقعی بہت ضروری ہے, اور اپنے آپ سے آج ایک سوال کیجئے کہ اس ملک نے ہمیں پہچان دی, اس ملک نے ہمیں نام دیا, اس ملک کو ہم نے کیا دیا؟ یہ آج میں آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہی ہوں. کل اس کا جواب لوں گی اپنے تمام کالر سے. تو میں چاہوں گی جناب یہاں آپ لوگوں سے اجازت, آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا, کل آپ سے ملاقات ہوگی. تو جاتے جاتے ایک گانا ہونا چاہیے, ایک تو ہو, ایسے کیسے شہزاد روئے ہو, گانا نہ ہو اور مائک سعدیہ امام کے پاس ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ تو ہلکا پھلکا, جیسے میں تو انتہائی بے سری ہوں, مجھے تو کہیے گا بھی نہیں پلیز. اور یہ میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کے ساتھ جائے گا, ٹھیک ہے؟ دل میرا چاہے تجھی پہ آنا, دیکھا میں نے تجھ کو تو یہ جانا, دل کب ہوتا ہے دیوانہ, دیکھا میں نے تجھ کو تو یہ جانا, تیری ہی خوشبو سنگ ہوئی ہے, سانسی مجھ پر تنگ ہوئی ہے, چوری چوری لگن ہو جایا, تیرا میرا ملن ہو جایا. سما ٹی وی آپ کو فراہم کر رہا ہے ایسے ہی مواقع. پاکستان میں پہلی بار سما ٹی وی آپ کے لیے لے کر آیا ہے ملی نغموں کا خزانہ. بنو پاکستان کی آواز, جس میں ہر محب وطن پاکستانی
اپنے آواز کا جادو جگائے گا۔ بنو پاکستان کی آواز کا مین راؤنڈ ہوگا 11 اگست کو، جبکہ سیمی فائنل ہے 13 اگست کو۔ کون بنے گا پاکستان کی آواز، اس کا فیصلہ ہوگا 14 اگست کو۔ جیتنے والے کو دی جائے گی حبیب آئل کی 800 سی سی کار۔ تو ملی نغموں اور اپنی آواز سے عوام کے خون جگر کو دوام بخشنے کے لیے ہمارے شو کا حصہ بنے۔ جینے کا مزہ تو صبح میں ہے۔